قسمت تلوار میں کب ہے، نیزے کی چبھن قسمت تلوار میں کب ہے، اور شبخون میں جو لطف ہے یلغار میں کب ہے۔ وہ مسکرا کے ذرا جس سے بول لیتا ہے، تمام دل کے ارادے ٹٹول لیتا ہے۔ آدمی پیڑ ہی کہ آدمی پیڑ ہی لگاتا ہے، پھل تیری رحمتوں سے آتا ہے۔ تجھے کون کرے گا پیار، ارے رے بابا نا بابا، تجھے کون کرے گا پیار، ارے رے بابا نا بابا۔ چل بھائی، ایک پرانی سی حویلی ہے، ہمیں کھولو تو یہ بھی ممکن ہے کہ ہاتھوں میں خزانے لگ جائیں۔ یہ رب کائنات کا احسان ہی تو ہے، احسان ہی تو ہے۔ آ میری موت میری جان بچا لے آ کر، زندگی روز مجھے زیر و زبر کر۔ سبحان اللہ بھائی اعظم بھائی، واہ واہ واہ۔ نیتاؤں کو کیا بولوں میں، نیتا ہم سے اچھے ہیں، شیطانوں کے باپ ہیں نیتا، ہم سے ان کے بچے ہیں۔ باپ کو کچھ بولا تو میں کہلاؤں گا نافرما رے۔ ابھی تو عمر ہے معصوم کی اسکول جانے کی، ابھی سے فکر کھائے جاتی ہے اس کو کمانے کی۔ سنا تھا پہلے زندہ بیٹیاں دفنا دی جاتی تھیں، اور اب مہلت نہیں ملتی انہیں دنیا میں آنے کی۔ کیا خوف کہ خطرے تو یہاں بھی ہیں وہاں بھی، کیا خوف کہ خطرے تو یہاں بھی ہیں وہاں بھی، گھر گھر میں اندھیرے تو یہاں بھی ہیں وہاں بھی۔ سبھی اس جگہ پر اکٹھے ملیں گے، یہ لیڈر، یہ ملا، یہ تاجر ہمارے، وکیلوں ججوں سے جگہ کچھ بچی تو جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے۔ اور تلوار گر گئی ہے زمین پر تو کیا ہوا، تلوار گر گئی ہے زمین پر تو کیا ہوا، دستار اپنے سر پہ سنبھالے ہوئے تو ہیں۔ کہ آئینوں کو نچوڑ کر دیکھا، آئینوں کو نچوڑ کر دے، آئینوں کو نچوڑ کر دیکھا، عکس اپنا جھنجھوڑ کر دیکھا، اور خود سے نظریں نہ مل سکیں اپنی، لاکھ شیشوں کو توڑ کر دیکھا۔ ہم نے بچپن سے ہی کانٹوں پہ ہے چلنا سیکھا، ہم سے کہتے ہیں ذرا پاؤں سنبھل کر رکھیے۔ ہم نے
اے خدا ابتدا ہے تیرے نام سے، تو جو قادر ہے ہر شے کی تخلیق پر، تو کہ سب سے بڑا اور سب سے جداگانہ فنکار ہے۔ خواتین و حضرات، آپ کی خدمت میں ہم مسلسل 5ویں سال کل ہند مشاعرہ بسلسلہ یوم جمہوریہ ہند لے کر حاضر ہیں۔ ہمارے دل فخر و انبساط کے جذبوں سے معمور ہیں اور ہماری آنکھیں آپ کے استقبال میں فرش راہ بنی ہوئی ہیں۔ انجمن کے اس عظیم الشان کل ہند مشاعرے میں آپ تمام کا صمیم قلب سے استقبال ہے۔ گزشتہ 5 برسوں سے انجمن محبان اردو ہند کسی روشن ستارے کی طرح دوحہ قطر کے ادبی افق پر روشن ہے اور اپنی خدمات کی شعاعیں بکھیر رہی ہے۔ انجمن کی انہی خدمات کا ایک اہم حصہ یہ مشاعرے ہیں جنہیں ہم ہر سال برپا کرتے ہیں اور آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ انجمن ہر سال اپنے مشاعرے کی صدارت کے لیے ایسی شخصیات کو مدعو کرتی رہی ہے جن کے جو مشاعرے کے وقار کا باعث بنی ہیں۔ اپنی گزشتہ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے اس سال بھی انجمن محبان اردو ہند قطر نے ایک نہایت ذی وقار، بلند پایہ اور ادبی شخصیت کو دعوت دی ہے جن کا وجود آج کے مشاعرے کے معیار کو اعتبار بخشے گا اور وقار بھی عطا کرے گا۔ سید محمد اشرف صاحب ساہتیہ اکادمی ایوارڈ یافتہ ہیں جو ہندوستان میں ادب کا بہت ہی پروقار ایوارڈ مانا جاتا ہے اور بلند پایہ شاعر ہیں، مشہور و معروف فکشن نگار ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں اور ایک IRS آفیسر ہیں۔ آپ اہل اردو کے لیے باعث فخر یوں بھی ہیں کہ آپ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے کسی سول سروس کے مقابلہ جاتی امتحان کو اردو رسم الخط اختیار کرتے ہوئے پاس کیا ہے۔ سید محمد اشرف صاحب سے نہایت ادب اور احترام سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ برائے مہربانی تشریف لائیں اور اسٹیج کو رونق بخشیں۔ جناب سید محمد اشرف صاحب۔ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ ہماری دوحہ قطر میں ہندوستانی کمیونٹی کی ہر دل عزیز سفیر ہند برائے قطر محترمہ دیپا گوپالن وادھوا صاحبہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ ہم اپنے اندر بہت زیادہ اعتماد اور یقین محسوس کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اور تالیوں کی گونج میں آپ سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ ان کا استقبال کریں۔ نہایت خوشی کی بات ہے کہ محترمہ کے شوہر محترم انیل وادھوا صاحب جو سلطنت عمان میں بھی سفیر ہیں، وہ بھی یہاں تشریف فرمائے ہیں، ہم ان کا بھی استقبال کرتے ہیں۔ مہمان اعزازی کی نشست کو رونق بخشنے کے لیے میں ایک ایسے نوجوان ادیب، صحافی اور فنکار کو اسٹیج پر بلانے جا رہا ہوں جس نے محض 22 سال کی عمر میں 2 نہایت اہم کتابیں لکھ کر اپنی اہمیت کا احساس 10 سال پہلے ہی کرا دیا تھا۔ میں درخواست کر رہا ہوں ہندوستان میں انجمن کے معاون خصوصی، میرے عزیز ترین دوست اور جدید عہد کے صحافت کے بلند آواز اور بے باک آواز محترم آصف اعظمی سے کہ وہ تشریف لائیں اور مہمان اعزازی کی نشست کو رونق بخشیں۔ حضرات، ہر سال ہم ہندوستان کے گوشے گوشے سے اہم ادبی شخصیتوں اور شاعروں کو مدعو کرتے ہیں جن کی آمد کی روشنی مدتوں ہمارے ماحول کو منور رکھتی ہے۔ ہم نے اس سال بھی یہی کوشش کی ہے کہ نئے چہروں اور نئی آوازوں سے آپ کی سماعتوں کو متعارف کرایا جائے۔ میں باری باری شعراء کرام کو اسٹیج پر مدعو کروں گا۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اپنی تالیوں کی گونج میں نہایت گرم جوشی سے ان کا استقبال فرمائیں۔ سب سے پہلے میں درخواست کروں گا ایک ایسے شاعر سے جو اتر پردیش کے شہر ضلع بستی سے تعلق رکھتے ہیں، پہلی بار قطر کی سرزمین پہ تشریف لائے ہیں اور اپنی آواز اور اپنی شاعری کا جادو آپ کے سامنے جگائیں گے۔ میں درخواست کر رہا ہوں محترم راہی بستوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ آپ کی تالیاں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ انشاءاللہ آج کا مشاعرہ بہت خوبصورت اور نہایت پروقار ہونے والا ہے۔
میں ایک دوسرے شاعر جو مظفر نگر اتر پردیش کا ایک اور بہت اچھا شہر ہے وہاں سے تشریف لائے ہیں، ایک مشاعروں کی بہت ہی معتبر آواز، بہت اچھی شاعری کرنے والے شاعر جنہیں آپ بہت پسند کرتے ہیں، میں درخواست کر رہا ہوں محترم اشوک ساحل صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اسٹیج پر۔ محترم اشوک ساحل صاحب۔ اردو کی کلاسیکی شاعری جگر اور خمار سے ہوتی ہوئی حضرت اسیر امیدی صاحب تک آتی ہے۔ اسیر صاحب پہلی بار قطر تشریف لائے ہیں، بمبئی شہر سے تعلق ہے۔ میں حضرت اسیر امیدی سے 10 بستہ درخواست گزار ہوں کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ محترم اسیر امیدی صاحب۔ ایک اور بہت خوبصورت اور معیاری شاعری کرنے والے شاعر، بہترین شاعر اور خوش سماعت آواز کے مالک شہر ایٹا سے تشریف لائے ہیں جناب عزم شاکری صاحب۔ آپ سے درخواست ہے کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ عزم شاکری صاحب۔ جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ ہم لوگ انجمن اس بات کی کوشش کرتی ہے کہ نئی نئی آواز اور نئی نئی شکلوں سے آپ کو متعارف کرائیں۔ آپ نے دیکھا کہ سارے شعرا نئے ہیں تقریباً۔ ایک اور شاعر جو بمبئی سے تشریف لایا ہے، بہت خوبصورت اور بہترین شاعری کرنے والا، بہترین ناظم مشاعرہ، جو کہ پہلی بار قطر تشریف لا رہے ہیں، جناب عرفان جعفری صاحب۔ عرفان جعفری صاحب کے تعلق سے ایک اور بات کہ آپ اپنے دور کے ایک نہایت ہر دل عزیز شاعر مرحوم قیصر الجعفری صاحب کے آپ صاحبزادے ہیں۔ ایک شاعرہ جو ہندوستان میں اردو مشاعروں میں اپنی خوبصورت شاعری اور آواز سے پہچانے جاتی ہے، اور بمبئی سے تشریف لائی ہیں اور وہ بھی پہلی بار قطر تشریف لا رہی ہیں، محترمہ رانا تبسم صاحبہ۔ میں ان سے درخواست کر رہا ہوں اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ ایک شاعر جو آندھرا پردیش کے شہر جگتیال سے تعلق رکھنے والا ہے، اپنی شاعری کے ذریعے وہ مایوس دلوں کو کہہ لگانے پر مجبور کر دینے والا شاعر ہے، محترم ٹیپیکل جگتیالی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اسٹیج پر۔ ٹیپیکل جگتیالی صاحب۔ خواتین و حضرات، مدھیہ پردیش کے شہر کھنڈوا سے تشریف لایا ہوا ایک نوجوان شاعر، بہت بے باک شاعری کرنے والا، اور یقیناً وہ آپ کو متاثر کرے گا آج کی شب اس مشاعرے میں۔ پہلی بار یہ بھی قطر میں تشریف لا رہے ہیں۔ میں درخواست کر رہا ہوں جناب سفیان قاضی صاحب سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ سفیان قاضی۔ حضرات، ہمارے پڑوسی ملک سعودی عربیہ کے شہر دمام سے بھی ایک بہت اہم اور معتبر شاعر کو ہم نے مدعو کیا ہے۔ میں درخواست کر رہا ہوں محترم جناب سہیل ثاقب صاحب سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ سہیل ثاقب صاحب۔ اب میں سہیل ثاقب صاحب تشریف لا چکے ہیں، مقامی شعراء سے میں درخواست کروں گا کہ وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ سب سے پہلے میں آپ کے جانے پہچانے اور دوحہ قطر کے ہر دل عزیز شاعر جناب محمد ممتاز راشد صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ ایک اور شاعر، بہت منفرد لہجے کی، لب و لہجے کی شاعری کرنے والا شاعر، انجمن محبان اردو ہند کے نائب صدر جناب ندیم ماہر صاحب سے میں درخواست کر رہا ہوں کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ ایک اور شاعر جو دوحہ قطر سے جس کا تعلق ہے، آپ کی بہت جانی پہچانی شخصیت، آپ ان کی شاعری کو بہت پسند کرتے ہیں، میں درخواست کر رہا ہوں جناب منصور اعظمی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ جناب منصور اعظمی صاحب۔ خواتین و حضرات، اسٹیج کا آسمان چاند ستاروں سے منور ہو چکا ہے۔ اب میں تقریب کو باقاعدہ اور اس کے بابرکت آغاز کے لیے میں قاری غیاث الدین صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ برائے مہربانی تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل فرمائیں۔ قاری غیاث الدین صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ
من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. خواتین و حضرات، ہم اردو والے تہذیب و ثقافت کے پاسدار اور روایتوں کے امین ہیں. ہم اپنی ثقافت اور اپنی تہذیب کا اظہار کرنے کے لیے اور اپنی روایتوں کا علم اٹھائے ہوئے اب ایک مختصر سا سلسلہ آگے بڑھانا چاہتے ہیں جو ہمارے معززین اور مہمانان کے لیے گلہائے عقیدت پیش کرنے کا سلسلہ ہے. بہت ہی مختصر سا وقفہ لیں گے ہم، اور اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں سب سے پہلے صدر انجمن خالد داد خان صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ صدر مشاعرہ جناب سید محمد اشرف کے حضور گلہائے عقیدت پیش کریں. میں اس کے بعد محترمہ کوثر حسن چوگلے صاحبہ سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ مہمان خصوصی محترمہ گوپالن وادوا صاحبہ کی خدمت میں گلہائے عقیدت پیش کریں. جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ ہمارے درمیان سفیر عمان تشریف فرما ہیں محترم انیل وادوا صاحب، میں جناب سیف اللہ صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور محترم انیل وادوا صاحب کی خدمت میں گلہائے عقیدت پیش کریں. میں انجمن محبان اردو ہند قطر کے نئے رکن جناب اشفاق قلق صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ مہمان اعزازی جناب آصف اعظمی صاحب کی خدمت میں گلہائے عقیدت پیش کریں. اشفاق قلق صاحب. نمائندہ آئی بی کیو ہمارے درمیان موجود ہیں. میں عبدالعلام رویہ صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ ان کی خدمت میں گلہائے عقیدت پیش کریں. آپ آئی بی کیو کی طرف سے ہمارے آج کے مشاعرے میں نمائندگی فرما رہے ہیں. حضرات، سرپرست اعلیٰ انجمن جناب حسن عبد الکریم چوگلے صاحب کو بیرون ملک آل انڈیا کانگریس پارٹی کا برائے قطر کا صدر نامزد کیا گیا ہے. ہم انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں انجمن سے. ہم انہیں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں انجمن کی طرف سے اور آپ کے جذبات کی طرف سے بھی. اور میں جناب نیاز احمد سے درخواست کر رہا ہوں کہ ان کی خدمت میں گلہائے عقیدت پیش کریں. نیاز احمد صاحب. اب باری ہے انجمن کے دیدہ زیب اور یادگار مجلے کے اجرا کی. ہر سال کی طرح اس بار بھی ایک بہت ہی خوبصورت مجلہ ترتیب دیا گیا ہے جو آج کے مشاعرے کو یادگار بنائے گا اور آپ مدتوں سے یاد رکھیں گے. اس خوبصورت مجلے کی ترتیب تزئین میں جناب ندیم ماہر صاحب کا بہت گراں قدر حصہ رہا ہے. میں درخواست کر رہا ہوں صدر مشاعرہ مہمان خصوصی محترمہ ہماری سفیر سے محترم انیل وادوا صاحب سے، ہمارے مہمان اعزازی آئی بی کیو کے ہمارے چندر موہن پلائی صاحب موجود ہیں، راغب صاحب، میں آپ تمام سے درخواست کر رہا ہوں کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اس کے اجرا کی تقریب میں آپ ہمارا ساتھ دیں.
آپ سب کا ایک بار پھر شکریہ کہ اتنی بڑی تعداد میں تشریف لا کر آپ نے مشاعرے کو کامیاب بنانے میں ہمارا ساتھ دیا اور اردو تہذیب و ثقافت کے فروغ میں ہمارے حصے دار بن رہے ہیں۔ تقریب کی کارروائی کو مزید آگے بڑھانے کے لیے، اسے مزید بلندیوں کی طرف لے جانے کے لیے میں ایک بہت اچھے شاعر، بہترین خطیب اور انجمن کے نائب صدر جناب ندیم ماہر صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور تقریب کی کارروائی کو مزید آگے بڑھائیں۔ جناب ندیم ماہر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر مشاعرہ عالی مرتبت سید محمد اشرف صاحب، ہماری مہمان خصوصی محترمہ دیپک گوپالن وادھوا صاحبہ، جناب انل وادھوا صاحب جو سفیر ہیں عمان میں، ہمارے مہمان اعزاز آصف اعظمی صاحب، اور آئی بی کیو کے یہاں چندر موہن پلے صاحب ہیں، ہمارے عزت مآب اور ہمارے مدعوین تمام شعراء کرام، اور آپ سب سے زیادہ قیمتی سامعین حضرات۔ یہ کارروائی میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ مشاعرہ دو حصوں میں منقسم ہے، چونکہ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ مشاعرے کا یہ پہلا حصہ تھا اور اب دوسرا حصہ شروع ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہی مشاعرہ اب شروع ہو چکا ہے۔ اب البتہ مشاعرے دو قسم کے ہیں یہاں پر، ایک مشاعرہ وہ ہوگا جو ہم کریں گے اب، اور جب ہمارا مشاعرہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد آپ لوگوں کا مشاعرہ شروع ہوگا۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، چونکہ یہ جو مشاعرہ یہاں منعقد کیا جاتا ہے، یہ جو سجایا جاتا ہے اس کے اندر بہت سارے لوگوں کا پسینہ اور لہو شامل ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کا بڑا قیمتی وقت اس میں لگا ہوا ہوتا ہے، تو ان کا حق ہے کہ ان کا یہاں اظہار کیا جائے، یا وہ لوگ جو اس کا یہاں تک لانے کا سبب بنے ہیں ان کا یہاں پر کھڑے ہو کر ہم شکر ادا کریں۔ یہ اور جو کسی آدمی کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا، لہٰذا ہمارے اوپر یہ فرض بنتا ہے ہمارا اسلامی کہ ہم ان لوگوں کا شکریہ ادا کریں جن لوگوں نے اس مجلے کو یہاں تک یا اس مشاعرے کو یہاں تک لانے میں رول ادا کیا ہے۔ تو آئیے ہم اپنی اس کارروائی کی جانب بڑھ رہے ہیں، گویا ہم مشاعرے کے پہلے اسٹیج کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ میں خطبہ استقبالیہ کے لیے صدر انجمن جناب خالد داد خان صاحب سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور خطبہ استقبالیہ پیش فرمائیں، اور آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ جب بھی یہاں کسی کو بلایا جائے اسٹیج پر، پوڈیم پر، تو آپ حضرات اس کا ڈھیر ساری تالیوں میں استقبال فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لکھتے رہے جنوں کی حکایات خون چکاں، ہر چند اس میں ہاتھ ہمارے قلم ہوئے۔ صدر مشاعرہ جناب یسم اشرف صاحب، مہمان خصوصی عزت مآب محترمہ دیپا گوپالن وادھوا صاحبہ سفیر ہند قطر، مہمان اعزازی جناب آصف اعظمی صاحب صحافی و ادیب، مہمان شعراء اکرام و خواتین و حضرات، ربط قائم فرد ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں۔ انجمن محبان اردو ہند قطر کی 5ویں کل ہند مشاعرے میں آپ کا استقبال ہے۔ ہندوستان کے 62ویں یوم جمہوریہ پر ہم آپ سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور تہ دل سے آپ سب کی عافیت کے لیے دعا گو ہیں۔ انجمن کا یہ 5واں مشاعرہ کسی اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے۔ نمبر 1 تو یہ کہ یوم جمہوریہ ہند، اور دوسرا قطر کو عالمی فٹ بال کپ 2022 کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا ہے۔ ہمارے لیے یہ دوہرا جشن کی حیثیت رکھتا ہے۔ الحمدللہ انجمن کا اسٹیج آج ایک ایسا اسٹیج بن چکا ہے جس کی شہرت دور دور تک پہنچ چکی ہے۔ سنجیدگی اور فعالیت کا ایسا موقع ہے جس سے آنکھیں قیر ہو جاتی ہیں۔ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں بلکہ آپ سب کو اس کا سہرا جاتا ہے، جن کے تعاون کی بدولت ہم نے آپ تمام کی منزلیں سر کی ہیں اور بازوق حضرات کے لیے روحانی غذا فراہم ہو رہی ہے۔ بحیثیت صدر جناب یسم اشرف صاحب کی موجودگی ہمارے اس پروگرام کی سنجیدگی کے لیے ایک سند کی حیثیت رکھتی ہے۔ نیز مہمان خصوصی عزت مآب دیپا گوپالن صاحبہ سفیر ہند کی حاضری نے ہماری محفل کو ایک اور ایسا وقار بخشا ہے جو باعث افتخار ہے۔ ہندوستان میں انجمن کے معاون خصوصی جناب جن کے تعاون کے بغیر ہم اس بڑے پروگرام کا تصور بھی نہیں کر سکتے، ہمیں بے انتہا مسرت ہے کہ جناب آصف اعظمی صاحب
آج اس اسٹیج پر مہمان اعزازی کی مسند پر جلوہ افروز ہیں. ہم ان تمام شخصیات کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں. ہم ان تمام مہمان شورا اکرام کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہندوستان اور سعودی عرب سے یہاں آ کر ہمیں میزبانی کا شرف بخشا. ہم آپ لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جن کی عمدہ سماعتوں نے ہمیں مغرور بنا دیا ہے. شکریہ. آئیے ان استقبالیہ کلمات کے بعد کلمات تشکر کے لیے میں بانی انجمن جناب ابراہیم خان کمال صاحب کو یہاں اسٹیج پر دعوت دوں گا اور آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ ان کا استقبال فرمائیں. انجمن محبان اردو ہند کے بانی جناب ابراہیم خان کمال. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بڑا رحم کرنے والا ہے. ساری بڑائی اور تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے. مسند صدارت پر جلوہ افروز عالی جناب ایس ایم اشرف صاحب، مہمان خصوصی کی نشست کو منور کی ہوئی شخصیت عزت مآب محترمہ دیپا گوپالن وادھوا سفیر ہند برائے قطر، اور یہ ہماری خوش قسمتی کہ عزت مآب انیل وادھوا صاحب سفیر ہند برائے عمان بھی یہاں موجود ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ دیگر افسران عہدیداران سفارت خانے ہند. مہمان اعزازی کی نشست کو شرف بخشے ہوئے تشریف فرما ہمارے محسن جناب آصف اعظمی صاحب، اور ہندوستان سے تشریف لائے ہوئے مہمان شورائے کرام، اور ہندوستان سے ہی ہماری ایک 3 شخصیتیں جو اس مشاعرے کے لیے یہاں آئے ہیں، ہم ان کا بھی استقبال کرتے ہیں. اور وہ ہیں جناب پروفیسر اعجاز راؤت سلیم الوارے کمال منڈلیکر صاحب. ہم آپ سبھی کا تہ دل سے خوش آمدید کرتے ہیں آپ کو اور آپ کا استقبال کرتے ہیں. جلسہ گاہ میں تشریف فرما قابل احترام اردو نواز شخصیات، معزز خواتین و حضرات، انجمن محبان اردو ہند قطر کی جانب سے آپ تمام کا دل کی گہرائیوں اور انتہائی خلوص اور محبتوں کے ساتھ اس خوبصورت حسین شام میں استقبال کیا جاتا ہے. سن 2007 میں انجمن نے دانا کلب کے خوبصورت الجیوان ہال میں اپنا پہلا کل ہند مشاعرہ منعقد کیا تھا، اور اس وقت قطعی یہ گمان نہ تھا کہ ہم آئندہ بھی اس طرح کی محفل برپا کریں گے. لیکن آپ تمام کی خوبصورت سماعتوں نے مشاعرے کو اس طرح کامیاب اور تاریخ ساز بنا دیا کہ جس سے ہماری ہمت بندھی اور ہمیں حوصلہ ملا. اور پھر انجمن نے یہ طے کیا کہ آئندہ سال بھی انشاءاللہ مشاعرے کا اہتمام کیا جائے گا، اور پھر ہر سال مشاعرے کی کامیابی اپنی ایک نئی تاریخ ثبت کرتے چلی گئی. اور آج ہم اس خوبصورت اور حسین 5ویں مشاعرے کی شام میں موجود ہیں. بلا شبہ جہاں ان مشاعروں کی کامیابی کا سہرا بہت حد تک آپ حضرات کی خوبصورت سماعتوں کے سر جاتا ہے، وہیں ان خوبصورت شاموں کے انعقاد میں جن کا کلیدی کردار رہا کرتا ہے، یا یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ جن کے تعاون کے بغیر اس طرح کی محفلوں کا برپا کرنا ہمارے لیے نہ صرف دشوار بلکہ ناممکن ہے، اور وہ ہیں ہمارے معاونین اسپانسرز. ہمارے اس مشاعرے کے مین اسپانسر انٹرنیشنل بینک آف قطر IBQ ہے، جن کے ذمہ دار یہاں چندر موہن پلے صاحب تشریف رکھتے ہیں. ہم ان کے انتہائی شکر گزار ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اور بھی بہت سارے کمپنیز ہیں اور کچھ مخلص اصحاب ہیں جن کا مخلصانہ تعاون ہمارے ساتھ ہے. یہ ضروری تھا کہ ان کے بھی نام یہاں لیے جاتے، لیکن وقت کی تنگی کی وجہ ہم ان کے ایک ایک کے نام نہیں لے رہے ہیں، لیکن ہم تمام کے انتہائی شکر گزار ہیں، اور ہم سبھی کے بھی انتہائی شکر گزار ہیں. ان سب کے مخلصانہ تعاون سے آج ہم یہ خوبصورت شام برپا کر سکے، اور ہم ان سب سے گزارش کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ امید کرتے ہیں کہ مستقبل میں بھی آپ تمام کا اسی طرح تعاون ہمیں ملتا رہے گا، اور ہم اس طرح کی محفلیں برپا کرتے رہیں گے. انجمن محبان اردو ہند قطر کی یہ خوش قسمتی ہے کہ جس کو حسن عبد الکریم چوغلے جیسی شخصیت کی سرپرستی حاصل ہے. ان کی مخلصانہ سرپرستی میں انجمن
تیزی اور کامیابی کے ساتھ اپنا سفر طے کر رہی ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ اراکین سرپرست کمیٹی جناب عظیم عباس صاحب، جناب ثناء اللہ صاحب، جناب عبدالرشید صاحب، جناب بھوپندر صاحب، جناب حبیب النبی صاحب، جناب عبد المنان صاحب، جناب یوسف خان صاحب، جناب رفیع الدین صاحب، جناب سبی بخاری صاحب، حریش کنجانی صاحب، ظفر خان صاحب، محمد آزاد صاحب، ثاقب رضا، ان تمام اراکین سرپرست کمیٹی کا حسن عبدالکریم چغلے صاحب کو تعاون حاصل ہے۔ جناب خالد داد خان صاحب جو انجمن کے صدر ہیں، ان کے دیرینہ تجربے کے عوض مشاعرے کی یہ محفلیں خوب سے خوب تر کی طرف رواں دواں ہیں۔ نائب صدر انجمن جناب ندیم ماہر صاحب ابتدائی سے مجلوں کی ترتیب اور اس کی طباعت کی ذمہ داری سنبھالے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ خوب سنبھالے ہوئے ہیں۔ آپ ان مجلوں کو دیکھ کر ہی ان کی قابلیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ شعراء حضرات سے رابطے اور ہندوستان سے خطر پہنچنے تک کے تمام معاملات کی ذمہ داری انجمن کے جنرل سیکرٹری جناب عزیز نبیل صاحب بحسن خوبی انجام دے رہے ہیں، اور اس میں ہمارے محسن آصف اعظمی صاحب کا مخلصانہ تعاون حاصل ہے۔ خادم کے عہدے پر فائز جناب سیف اللہ صاحب اور معتمد نچر و شہاد جناب ریاض منصوری صاحب کی کارکردگی قابل ستائش ہے۔ اراکین انجمن عبدالرحیم صاحب، حامد شریف صاحب، نوشید خان صاحب، سید ابراہیم حسینی صاحب، اشفاق خلق صاحب، رویس علام صاحب، محمد نیاز صاحب کی خدمات قابل تحسین ہیں۔ الغرض یہ تمام ایک گلدستے میں جمع پھولوں کی طرح ہیں جو اپنی اپنی خوشبو سے انجمن کو معطر کیے جا رہے ہیں۔ آخر میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ ہمیشہ کی طرح اپنی خوبصورت سماعتوں کے ذریعے اور شعراء کرام کے اچھے اشعار پر انہیں داد و تحسین سے نوازتے ہوئے مشاعرے کا ماحول بنائے رکھیں گے، اور آج کے اس مشاعرے کو بھی تاریخ ساز مشاعرہ ثابت کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سامعین حضرات، آپ کی تالیوں کا جواب نہیں۔ اور ہم اپنے مہمانوں کو بھی بتانا چاہتے ہیں جو اسٹیج پر ہیں کہ دوحہ کے سامعین کی ہم نے بڑی تعریف کی ہے، اور ہمیں یہ یقین ہو چلا ہے کہ ہماری تعریف رائے گا نہیں گئی، بلکہ آپ حضرات ہمارے معیار پر پورے اتر رہے ہیں۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو بتایا گیا کہ ہمارے مین اسپانسر IBQ ہیں، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ اردو کے کسی پروگرام، جبکہ اردو کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اردو زبان ختم ہو رہی ہے، اردو زبان جو ہے زوال پذیر ہے، اور بہت ساری باتیں آتی رہتی ہیں، لیکن ایسے ہی ماحول کے اندر، ایسی ہی یاس اور نا امیدی کی کیفیت کے اندر اگر کوئی کھڑا ہو جائے اور یہ کہے کہ آپ اردو کا پروگرام منعقد کیجئے، ہم اس کو اسپانسر کریں گے، اور وہ ایک بہت بڑا جو ہے مبلغ یا بہت بڑا جو ہے ایک اماؤنٹ دے اردو کے کسی پروگرام کے انعقاد کے لیے، کسی مشاعرے کے لیے، تو اگر ایسا کوئی ایک شخص یا ایسا کوئی ایک اسپانسر موجود ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اردو زبان ابھی نہ تو ختم ہوئی ہے اور نہ بھی زوال پذیر ہے۔ ہمارے درمیان IBQ کے نمائندے موجود ہیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب چندر موہن پلئی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور کچھ کلمات سم فیو ورڈز آپ تشریف لائیں، اور ہمارے سامعین ہم آپ حضرات سے گزارش کریں گے کہ ڈھیر ساری تالیاں جناب چندر موہن پلئی صاحب کے لیے آپ حضرات کی طرف سے۔ Assalamu alaikum. Your Excellency Mrs. Deepa Gopal Vada and Mr. Anil Saab from Oman, and all the chief guests, ladies and gentlemen, good evening to all of you. I'm happy to be here once again to witness this wonderful event, which is sponsored by IBQ for the past 3 years, and I would like to thank the organizing committee members for giving us an opportunity to be a participant and for being the main sponsor. And I would like to say on behalf of IBQ that we would like to continue to support you in the future as well. And I will not take much of your time and wish you all a very good evening. Thank you. بہت بہت شکریہ جناب پلئی صاحب۔ اور یہ اردو کا اعجاز ہے کہ اردو کے لیے کہیں نہ کہیں ایک نرم گوشہ رہتا ہے، اور کسی شاعر نے خوب کہا تھا کہ صرف سائنس پر نہیں موقوف شاعری کا مظاہرہ ہوگا، اور فکر شاعر اگر سلامت ہے چاند پر بھی مشاعرہ ہوگا۔ تو ہمیں خوشی ہے۔ آئیے اس کے بعد ایک تقریب ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ اصل میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ مشاعرے سے پہلے ایک مشاعرے کا ماحول بنے، اور یہ سب ہم وہ ماحول بنا رہے ہیں۔ آئیے ہماری ایک چھوٹی سی یہاں تقریب ہے، ہم آپ کو یہ بتا دیں،
اور مجھے یقین ہے اس بات کا اپنے سامعین سے کہ ہمارے سامعین اس بات کو بڑی داد و تحسین سے نوازیں گے کہ ہمارے انجمن کے جنرل سیکریٹری عزیز نبیل جو بہت اچھے شاعر ہیں اور اس وقت ایک عالمی پیمانے پر ان کا نام جانا پہچانا جاتا ہے رسائل کے حوالے سے، جرائد کے حوالے سے، اور بہت اچھے شعر کہتے ہیں، ان کا ابھی مجموعہ کلام آ گیا ہے جس کی ابھی رسم اجرا ہوگی، اور رسم اجرا کے لیے ہم گزار ہیں محترمہ اپنی سفیر محترمہ سے کہ تشریف لائیں اسٹیج پر، اور میں گزارش کروں گا حسن عبدالکریم چوگلے صاحب سے، سرپرست سے، اور جناب انل صاحب سے کہ بھی تشریف لائیں، اور جناب عزیز نبیل جو اس کتاب کے مصنف ہیں یہاں موجود ہیں۔ میں ان تمام حضرات سے جناب ابراہیم خان کمال صاحب، خالد داد خان صاحب، آپ حضرات سے ملتمس ہوں کہ آپ حضرات تشریف لائیں اسٹیج پر تاکہ عزیز نبیل کے اس مجموعے کی خواب سمندر کا اجرا ہوگا، اور اجرا ہمارے درمیان ہمارے صدر مشاعرہ جناب سید محمد اشرف صاحب کریں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ڈھیر ساری تالیوں میں اس تقریب کو ایک یادگار تقریب بنا دیں۔ آئیے میں گزار ہوں اپنی محترمہ سفیرہ محترمہ سے کہ وہ کچھ کلمات ہمارے درمیان پیش فرمائیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے استقبال کریے۔ صدر مشاعرہ SM اشرف صاحب، آصف اعظمی صاحب، حسن چوگلے صاحب، شری چندر موہن پلے صاحب، شاعر صاحبان، خواتین حضرات، السلام علیکم، نمسکار۔ انجمن محبان اردو ہند کے یوم جمہوریہ کے اس مشاعرے میں شامل ہو کر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ انجمن کی کوششوں سے آج ہمارے بیچ ہندوستان سے کچھ نامور شاعر موجود ہیں جن کے میں خیر مقدم کرتی ہوں۔ اردو ایک زبان کا نہیں، ایک تہذیب کا نام ہے جو ہندوستان میں کشمیر سے لے کر کیرلا تک بولی جاتی ہے۔ اس زبان کی مٹھاس دنیا بھر میں مشہور ہے۔ بالی ووڈ کے ذریعے اردو کے گیت اور غزلیں دنیا بھر میں پہنچ رہے ہیں اور پسند کیے جاتے ہیں۔ آپ لوگوں کا اتنی بڑی تعداد سے یہاں موجود ہونا اس بات کا ثبوت ہے دوحہ میں اردو کے چاہنے والے کتنے لوگ رہتے ہیں۔ میں انجمن کے مبارکباد دیتی ہوں جنہوں نے اس مشاعرے کا اہتمام کیا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ میری اردو اتنی صاف نہیں ہے، اور میں ہندی میں پڑھ رہی ہوں تو افسوس ہے کہ کچھ تو لفظ ٹھیک سے نہیں بول پا رہی ہوں۔ جی شکریہ۔ حسن چوگلے صاحب اور انجمن کے کارکن تعریف کے قابل ہیں جن کی کوششوں میں دوحہ میں اردو کی ترقی کے لیے کام ہو رہا ہے اور شاعروں کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ دوحہ میں اس طرح ہی محفلیں آگے بھی سجتی رہیں گی۔ آپ سب کو شکریہ۔ بہت بہت شکریہ۔ ہمیں بے انتہا مسرت ہے اس بات کی اور بے انتہا خوشی ہے کہ ہم نے آج اپنی سفیر کو اپنی اردو زبان میں سنا ہے اور ہمیں بڑا اچھا لگا، یقین جانیے۔ آئیے اس کے بعد میں گزارش کر رہا ہوں صدر مشاعرہ سے، چونکہ عزیز نبیل صاحب کی کتاب کا اجرا ہوا ہے اور انجمن کے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس اعزاز کو دوبالا کیا جائے۔ میں جناب صدر مشاعرہ SM اشرف صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ عزیز نبیل صاحب کی گل پوشی فرمائیں۔
یقین جانیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے دوحہ قطر کے کسی شاعر کی جانب سے، اور ایک بڑا معیاری عزیز نبیل کا یہ مجموعہ آیا ہے۔ عزیز نبیل ایک بہت اچھے شاعر ہیں، اور ایک کتاب جب کسی کی شائع ہوتی ہے تو ایک تاریخ مرتب ہوتی ہے، اور ہمیں خوشی ہے کہ انجمن محبان اردو ہند کے زیر اہتمام یہ ایک تاریخ آج مرتب ہوئی ہے۔ آئیے اس کے بعد میں بالکل آپ لوگوں کا وقت نہیں لوں گا، مہمان اعزازی جن کے اعانت کے بغیر ہمارا کوئی پروگرام ہندوستان سے یہاں تک ہمارے لیے بالکل ممکن نہیں ہے، جناب آصف اعظمی جو پچھلے سال بھی ہمارے درمیان آنے والے تھے لیکن مجبوریوں کی بنا سے نہیں آ سکے، لیکن اس سال ہماری آنکھوں نے ان کو یہاں اسٹیج پر دیکھ لیا ہے، وہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے چند کلمات سے نوازیں۔ جناب آصف اعظمی، آپ حضرات ان کا استقبال فرمائیں۔ صدر مشاعرہ جناب ایس ایم اشرف صاحب، مہمانان خصوصی عزت مآب محترمہ دیپا گوپالن وادھوا صاحبہ اور عزت مآب جناب انل وادھوا صاحب، حسن عبدالکریم چوگلے صاحب، چندر موہن پلئی صاحب، اور انجمن کے ذمہ داران اراکین اور قطر کے باذوق سامعین، میرے پاس ایک نسخہ کیمیا ہے جس کو بالکل اسی طرح جیسے کبھی امتحان کے زمانے میں میں عمدن یا سہون اپنے ساتھ نقل کرنے کی غرض سے رکھتا تھا، لیکن مارے ڈر کے یقین مانیے میری کبھی ہمت نہیں ہوئی کہ میں ایسے نسخے سے کام لے سکوں۔ آج پھر میرا امتحان ہے، منتظمین نے تقریر کے لیے آواز دی ہے اور یہ شرط بھی لگائی ہے کہ بہت مختصر وقت میں مجھے اپنی بات ختم کرنی ہے، تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ میں اس نسخے سے کام لے پاؤں گا۔ پھر بھی ہو نہ ہو راہ میں ہے قافلہ فصل بہار، آج اٹلاتی ہوئی باد صبا آئی ہے۔ معزز سامعین، یقین مانیے اگر میں یہ کہوں کہ آج کی شب وصل کی شب ہے میرے لیے، ملن کی بیلا ہے، تو آپ ہنسیں گے، تھوڑا چونکیں گے، لیکن جب میں یہ کہوں گا کہ پچھلے 5 سالوں سے جب سے قطر میں انجمن نے مشاعروں کی شروعات کی ہے، اس وقت سے قطر، انجمن محبان اردو ہند اور ان انجمن کے مشاعروں میں شریک ہونے والے آپ جیسے سامعین سے مجھے جانے انجانے محبت ہو گئی ہے، تو آپ میری اس خوشی میں شریک ہوں گے۔ اور آن اے ویری سیریس نوٹ، عشق، محبت میرا عقیدہ بھی ہے۔ میں جس مٹی سے آتا ہوں، ہندوستان، وہ سرزمین جس نے ہمیں پریم، محبت اور ایک آپس میں ایک دوسرے سے بھائی چارے کے ساتھ رہنا سکھایا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کی دنیا بہت درد کی دنیا ہے، تکلیف کی دنیا ہے، ہر طرف انسانیت کراہ رہی ہے، لوگ ایک دوسرے کے کام نہیں آتے، بھائی چارہ ختم ہو رہا ہے۔ ایسے دنیا میں اور ایسے وقت میں اگر ہندوستان کی مٹی کی وہ خوشبو اور ہندوستان کو وہ بھائی چارہ اور وہ پیار اور وہ پریم آج دنیا میں قائم ہو جائے تو ہر طرف خوشی ہی بکھر جائے گی، ہر طرف امن ہو جائے گا۔ ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ اور آپ یقین مانیے آج کے قطر، آج جو انجمن محبان اردو ہند قطر نے جن مشاعروں کی شروعات کی ہے اور آپ ان مشاعروں میں پورے جوش و خروش کے ساتھ جو حصہ لیتے ہیں، یہ بھی عشق کی ہی ایک شکل ہے۔ آپ اردو زبان سے محبت کرتے ہیں، آپ ہندوستان کی تہذیب سے محبت کرتے ہیں، اور آپ کا یہ عشق ان مشاعروں کو کامیاب کرتا ہے۔ اور اس عشق کی سب سے بڑی مثال حسن عبدالکریم چوگلے صاحب ہیں۔ ان سے مل کے ہو جائے عشق، آپ زندگی سے ہو جائے عشق، آپ نے دیکھا نہ ہوگا مگر ہوتے تو ہیں۔ میں بہت امبیرسمنٹ فیل کر رہا تھا، میرے بارے میں اچھے کلمات کہے جا رہے تھے، لیکن واقعتاً میرا کنٹریبیوشن اس میں 0 کے برابر ہے،
حقیقت یہ ہے کہ انجمن کے بے لوث کارکنان، انجمن کے ذمہ داران جناب خالد داد خان صاحب، جناب ابراہیم کمال خان صاحب، جناب ندیم ماہر صاحب، جناب عزیز نبیل صاحب اور سارے کارکنان، وہ لوگ جتنی محنت اور لگن کے ساتھ مشاعرے منعقد کرتے ہیں، یہ ان کا حصہ ہے، یہ ان کا عشق ہے اور یہ عشق جاری رہنا چاہیے۔ مجھے وہ شعر یاد آتا ہے جگر مراد آبادی کا، جس پہ میں اپنی بات ختم کروں گا کہ اب لفظ و بیاں سب ختم ہوئے، اب دید و دل کا کام نہیں، اب عشق ہے خود پیغام اپنا، اب عشق کا کچھ پیغام نہیں۔ تھینک یو، شکریہ۔ آپ بہت عمدہ جناب آصف اعظمی صاحب، ہم بے انتہا شکر گزار ہیں آصف اعظمی صاحب کے۔ آئیے اس کے بعد ابھی ذکر آیا حسن عبدالکریم چوغلے کا، ذکر آیا انجمن کے سرپرستوں کا، ذکر آیا انجمن کی کارکردگی کا، تو ہم یقین جانیے ہم انجمن کی ان تمام کامیابیوں کا صحرا اگر کسی کے سر ڈالتے ہیں، اگر ہم ان تمام کامیابیوں کا کسی کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں، ہم تو سب کارندے ہیں، ہم تو صرف کام کرتے ہیں، لیکن اصل وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان کاموں کو کرانے والے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر سب سے اہم اور کلیدی حصہ ہمارے سرپرست اعلیٰ جناب حسن عبدالکریم چوغلے کا ہے، اور یہ دوحہ کے لیے بڑا فخر اور بڑا افتخار ہے۔ آپ حضرات سے میں گزارش کروں گا ان کا استقبال فرمائیں، اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہاں آپ نے چند کلمات پیش فرما دی۔ جناب حسن عبدالکریم چوغلے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے معزز مہمانان، معزز شعراء حضرات، جناب صدر، خواتین و حضرات، السلام علیکم، گڈ ایوننگ، نمسکارم۔ 2011 انجمن کے لیے یا سمجھے ہمارے لیے دوہری اور دگنی خوشیاں لے کر آیا ہے۔ ایک ہندوستان کے ایم اے جمہوریہ کی 62ویں سالگرہ، اور دوسرے ہمارے میزبان ملک قطر کو عالمی کپ 2022 کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا ہے۔ ہم سبھی ہندوستانیوں نے ہمیشہ سے ہی قطر کی خوشحالی اور ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا ہے اور کرتے رہیں گے۔ انجمن محبان اردو ہند 4 سالانہ کامیاب مشاعرے کر چکے ہیں۔ یہ 5ویں مشاعرے میں آپ لوگ یہاں پر شریک ہیں۔ اردو کے فروغ اور نشر و اشاعت میں مشاعروں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ مشاعرے کی اپنی ایک تاریخی، تہذیبی و معاشرتی روایت رہی ہے۔ مشاعرہ آج بھی وہ نقدار کا ایک مکمل ادارہ یا انسٹیٹیوشن ہے جہاں زندگی تہذیب و تربیت پاتی ہے۔ انجمن محبان اردو ہند انہی بہترین روایات اور اقدار کے ساتھ کل ہند مشاعروں کا انعقاد کر رہی ہے، اور ہمارا ہر مشاعرہ دوحہ قطر میں ایک نئی تاریخ مرتب کر رہا ہے۔ یہ اس لیے ممکن ہوا کہ ہمارے ساتھ چندرا موہن پلے یا انٹرنیشنل بینک آف قطر ہے، ہمارے ساتھ یہ پہلی صفوں میں بیٹھے ہوئے سبھی معاونین ہیں، ہمارے ساتھ آپ جیسے سامعین ہیں۔ ایک دوحہ قطر میں آپ نے ایک چیز آج نہیں دیکھی ہوگی کہ دوحہ قطر میں ہندوستانی کمیونٹی کا جب کوئی فنکشن ہوتا ہے تو سفارت ہند کا پورا عملہ کسی وقت شامل نہیں ہوتا۔ آج کے اس مشاعرے میں ہماری سفیر، ہمارے منسٹر کوہلی صاحب، ہمارے سیکریٹری قریشی صاحب اور ہمارے سیکریٹری انیل نوٹیال صاحب اور سونے پہ سہاگا ہمارے ہندوستانی سفیر عمان بھی آج یہاں موجود ہے۔ ہماری سفیرہ صاحبہ نے گئے سال لکھا تھا کہ اردو از دا سویٹسٹ لینگویج آف انڈیا۔ اردو ایک ایسی میٹھی اور شاندار اور خوبصورت زبان ہے کہ جو لوگ اردو زبان سے واقف نہیں ہیں وقتاً فوقتاً اردو زبان کے اشعار کو دوسری زبانوں میں لکھ کر موقع اور محل کے اعتبار سے اپنی تقریروں میں استعمال کرتے ہیں، اور جب کسی اہل زبان سے اردو کو سنتے ہیں تو یہ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں، وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے۔ شکریہ اور خدا حافظ۔ بہت عمدہ حسن بھائی، اور یہ شعر حسن عبدالکریم چوغلے صاحب نے اردو کی نظر کیا۔ اردو زبان ہی ایسی میٹھی زبان ہے۔ آئیے اس کے بعد ہم صدر مشاعرہ کا رخ کر رہے ہیں، اور پھر اس مشاعرے کی باضابطہ کارروائی شروع ہو جائے گی۔ صدر مشاعرہ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ایک ایسی شخصیت عالی مرتبت، اور ایک ایسی شخصیت کہ جو IRS آفیسر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ شاعر بھی ہیں، فکشن نگار ہیں،
اور ایک بہترین مقرر ہیں، بہترین خطیب ہیں. ہمارے درمیان ہمیں خوشی ہے کہ آج ایک ایسی سنجیدہ شخصیت موجود ہے، ایک ایسی بڑی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے. میں ملتمس ہوں جناب سید محمد اشرف صاحب سے تشریف لائیں اور صدارتی کلمات پیش فرمائیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ صدر مشاعرہ کا استقبال فرمائیں. اس خوبصورت ملک کے، اس خوبصورت شہر کے اس بے حد حسین ہال میں تشریف فرما عالی مرتبت دیپا گوپالن صاحبہ سفیر ہند برائے قطر، میرے برادر محترم انل وادوا صاحب سفیر ہند برائے عمان، کوہلی صاحب، قریشی صاحب، انل جی، جناب چند موہن پلائی صاحب، صاحب حال اور صاحب مال جناب حسن چوگلے صاحب، انجمن محبان اردو ہند کے بے حد پرخلوص ذمہ دار منصبداران اور اراکین حضرات، اس خوبصورت بزم کو مزید خوبصورت بنانے والے یہاں کے باذوق سامعین کرام اور معزز شعراء حضرات، سب سے پہلے تو میں اسے اپنا نہایت ہی خوشگوار فرض سمجھتا ہوں کہ میں اب صمیم قلب سے شکریہ ادا کروں اس بات کا کہ مجھے ہدایت دی کہ یہاں بلایا اور اس مشاعرے کی صدارت کا اعزاز دیا. آپ یقین جانیے، اور یہ بات میں کسی فارمل انکساری کے بغیر کہہ رہا ہوں، کہ میں اپنے آپ کو ہرگز اس لائق نہیں سمجھتا کہ اس عظیم مشاعرے کی صدارت کا منصب اٹھاتا، لیکن کیونکہ کفران نعمت گناہ ہوتا ہے اس لیے میں نے اسے بہت مسرت کے ساتھ قبول کیا، اور تحدیث بن نعمت کے طور پر جو ہے میں بہت ہی مسرت کے ساتھ جو ہے یہاں پر اس وقت آپ کے سامنے حاضر ہوں اور سلام و رحمت پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. حضرات گرامی، جب میں اس ہال میں داخل ہوا تو ایسے خوش لباس اور خوش جمال سامعین اور ایسے باکمال شعراء کرام نظر آئے کہ میں نے فوراً یہ سوچا کہ لیلاف پڑھ کر ان کی نظر اتار دی جائے. سو یہ کام میں ہال میں داخل ہوتے وقت کر چکا تھا اور باری باری وقتاً فوقتاً مشاعرے کے دوران بھی کرتا رہوں گا. اس لمحے موجود کے بعد جو گھڑیاں آنے والی ہیں اس میں جو کرشمہ ہونے والا ہے، جس کرشمے میں آپ گرفتار ہونے والے ہیں، اس کرشمے کو 3 کرشمہ سازوں نے ترتیب دیا ہے: اردو، غزل اور ہماری ہندوستان کی مشرقی تہذیب. اردو نے اس قدر نفاست اور سلیقے اور اپنی فطری طاقت کے ساتھ ہند و پاک سے باہر نکل کر ان تمام آبادیوں میں اپنے قدم جمائے ہیں کہ اگر آپ غور کریں تو بحر عرب کے مشرق سے لے کر اور اس آبنائے فارس کے مغرب تک، اور یورپ کے حوالے سے نارتھ پول سے لے کر اٹلانٹک کے ساحلوں تک، اور امریکہ کے حوالے سے پیسیفک کے پانیوں تک، بے شمار انسانوں کے دل کی زبان بھی اردو ہے، اور جذبے کی زبان بھی اردو ہے، اور فہم کی زبان بھی اردو ہے، اور عشق کی زبان بھی اردو ہے. داغ نے کہا تھا کہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، ہندوستان میں دھوم ہماری زباں کی ہے. لیکن اب جب یہ ساری آبادیوں میں پھیل گئی تو اگر اس شعر کو تھوڑی تحریف کے ساتھ پڑھا جائے کہ اردو ہے جس کا نام سبھی جانتے ہیں داغ، اور سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے. جس طرح کوہ ہمالیہ ہندوستان ایک عظیم الشان ملک کے محافظ کا روپ اختیار کر چکا ہے، اور جیسے گنگا اور جمنا کی شفاف موجیں اپنے کناروں سے نکل کر اپنے چاہنے والوں کے دلوں میں رواں ہیں، اور جیسے تاج محل سنگ مرمر کی عمارت سے بلند تر ہو کر 2 محبت کرنے والے دھڑکتے ہوئے دلوں کی داستان بن چکا ہے، اردو بھی اسی طرح ملکوں کی سرحدوں کو توڑ کر ایک تہذیب کا روپ اختیار کر چکی ہے. ہمارے اجتماعی لاشعور کی
طویل داستان کا ایک لافانی کردار بن چکی ہے۔ اس اردو کے بارے میں اگر آپ سے میں یہ عرض کروں کہ یہ وہ زبان ہے، واحد زبان ہے، اکلوتی زبان ہے جس کا شعر خلا میں بھی پڑھا گیا، اسپیس میں بھی پڑھا گیا۔ جب کیپٹن شرما اسپیس میں گئے اور اسپیس سے انہوں نے دنیا کو دیکھا تو اس وقت کی وزیر اعظم مسز گاندھی نے ان سے پوچھا، کیپٹن شرما آپ کو کیا پوری زمین نظر آتی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی میڈم مجھے پوری زمین نظر آ رہی ہے۔ تو کہنے لگے آپ کو ہندوستان کیسا لگتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ حضرات گرامی، اردو کا معاملہ جو ہے وہ ایک بیاہتا بیوی والا معاملہ نہیں کہ جس کے ساتھ آپ محبت کریں یا نہ کریں وہ آپ کے دامن سے وابستہ رہتی ہے۔ یہ ایک محبوب دل نواز کا معاملہ ہے کہ اگر آپ نے التفات میں کمی کی تو اس کے ہزاروں چاہنے والے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور قطر کا یہ مشاعرہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اپنی اصل جگہ سے، اپنی مذہب سے ہٹ کر اتنی دور، تقریباً 3,500 کلومیٹر دور، اتنی عظیم الشان طریقے سے یہ مشاعرہ ہو رہا ہے۔ سامعین کرام، غزل کا جہاں تک تعلق ہے تو غزل کے بارے میں رشید احمد صدیقی نے کہا تھا کہ غزل بڑی کافر صنف سخن ہے۔ اس کی ایمائیت، اس کا جذب، اس کا اختصار، اس کی نغمگی، اس کا ترنم، اس کی غنائیت، چند لفظوں میں ناممکن ہے کہ آدمی غزل کی تعریف کر سکے۔ مجبور ہو کر خورشید الاسلام کا شعر پڑھ رہا ہوں کہ غزل بھی فن ہے کسی جانواز قاتل کا، غزل بھی فن ہے کسی جانواز قاتل کا کہ جب بھی پڑھیے کلیجہ نکل پڑے دل کا۔ اور وہ تیسری چیز جو اردو اور غزل نے گنگا جمنی تہذیب کے ساتھ مل کر عطا کی ہے وہ ہے نہایت نستعلیق اور نفیس اور معتبر لہجہ۔ اس لہجے کو برتنے والوں کی پہچان یہ ہے جو اردو تہذیب سے وابستہ ہیں، وہ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اردو تہذیب سے وابستگی کا اعلان کرنے والوں کی پہچان یہ ہے کہ اردو تہذیب سے وابستہ وہ شخص مانا جاتا ہے جو دل شکنی کو اور دل آزاری کو گناہ سمجھتا ہے، جو دل آسائی اور دلجوئی کا طالب رہتا ہے، جو کسی کے بھی زخم پر، اگر بدن پر زخم دیکھتا ہے تو مرہم رکھنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ انیس کا وہ شعر ہمیشہ ملحوظ خاطر رہنا چاہیے کہ انیس، پورا شعر مجھے یاد نہیں آ رہا لیکن اس کا مصرع وہ بھی کافی ہوگا کہ بلکہ شعر یاد آ گیا کہ خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ دینوں کو۔ حضرات گرامی، میں اپنے شعراء حضرات کی خدمت میں یہ بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے سامنے جو سامعین کا یہ خوش لباس اور خوش خرام اور خوش چہرہ سامعین کا مجمع ہے، یہ کوئی معمولی مجمع نہیں، یہ دوحہ کے بے حد خوش ذوق، باذوق اور سخن شناس سامعین کا مجمع ہے، اور یہ سال بھر اس مشاعرے کا انتظار کرتے ہیں۔ اور اپنے سامعین کی خدمت میں بھی یہ بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ شعراء کرام کی جو کہکشاں سجی ہے ان میں کوئی شخص بھی آپ سے درہم و دینار کا طالب نہیں ہے، یہ صرف اتنا چاہتے ہیں کہ یہ جو دانش لے کر آئے ہیں، یہ جو فکر لے کر آئے ہیں، جو شعر لے کر آئے ہیں، اسے آپ نہایتی محبت کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ سن لیں، اور مجروح کی زبان میں آپ سے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں میری گلکاری وحشت کا صلہ کیا، لوگوں میری گلکاری وحشت کا صلہ کیا، دیوانے کو ایک حرف دلاویز بہت ہے، دیوانے کو ایک حرف دلاویز۔ تو آج حضرات گرامی میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ آج مقابلہ ہوگا ان خوش کلام شعراء کا اور ان سخن شناس سامعین کا، لیکن اس میں الجھن کی بات صرف اتنی ہے کہ سامعین کی تعداد بے حد زیادہ ہے اور شعراء بہت کم ہیں۔ مجھے عرفان صدیقی کا شعر یاد آتا ہے کہ یہ ایک صف بھی نہیں ہے وہ ایک لشکر ہے، یہ ایک صف بھی نہیں ہے وہ ایک لشکر ہے، یہاں تو مارکا ہوگا مقابلہ کیسا۔ معزز سامعین کرام، میں
नाज़िम मुशायरा की खिदमत में इस जज्बों से थरथराते हुए सरसब्ज माहौल में इस मुशायरे को सुपुर्द कर रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आपको वो एक ऐसे माहौल में ले जाएं जिस माहौल के तसव्वुर से आप साल भर शादकाम रहें, मसरूर रहें। अल्लाह ताला आपको खैर व आफियत के साथ रखे। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। आइए अब मुशायरे का आगाज़ हुआ चाहता है। मैं एक रिवायत जो हमारे मुशायरों की रही है कि शमा जलाई जाती है, शमा अफरोज़ी होती है, मैं इंतहाई अदब के साथ, एहतराम के साथ मोहतरमा सफ़ीरा साहिबा से गुजारिश करूंगा कि एक बार हम आपको और जहमत देंगे, आप ये शमा जला दें, उसके बाद हमारे मुशायरे का आगाज़ हो जाएगा। आप हजरात से गुजारिश है कि तालियों से इस्तकबाल फरमाइए। आइए अब तमाम आप लोगों की जो रुकावटें थी जो राह की, वो सब दूर हो चुकी हैं। आप लोगों की आंखों में वो इश्तियाक पढ़ा जा सकता है और हम वो कैफियत आपके चेहरे की पढ़ रहे हैं कि जो ये चाहती है कि ये मुशायरा शुरू हो जाए। आइए इसके बाद हम आज की इस निज़ामत के लिए जिस शायर को हमने हिंदुस्तान से मदऊ किया है, एक बहुत बड़े बाप के बेटे हैं और बज़ाते खुद एक बहुत बड़े नाज़िम हैं, बहुत अच्छे शायर हैं और हम ये चाहते हैं कि वो हिंदुस्तान के बेशतर मकामात पर मुशायरों की निज़ामत कर चुके हैं। आज हमने उनको दोहा कतर में यहाँ मदऊ किया है। हम ये चाहते हैं, चूँकि हमने उनको पहले से ये बताया है कि दोहा कतर के मुशायरे किस अंदाज़ के होते हैं, तो हमारी ये ख्वाहिश है, हम ये चाहते हैं कि हम अहले दोहा जनाब इरफान जाफरी के सामने अपनी समाअतों का ऐसा समा बांध दें उनके सामने कि वो ये कहने पर मजबूर हो जाएं कि हाँ भाई, अंजुमन वालों ने दोहा वालों की सही तारीफ़ की है। और मैं आप हजरात से गुजारिश करूँगा कि ढेर सारी तालियों में आज के नाज़िम मुशायरा जनाब इरफान जाफरी का आप हजरात इस्तकबाल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशामदीद। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे। ये मुशायरा आज की शब वतन अजीज से शायरों की यह कहकशां और इस कहकशां की रोशनी अंजुमन मुहिब्बान उर्दू की मरहून मिन्नत है। ये ऐसा सिलसिला है कि जब मेरा तसव्वुर आज से 100-150 साल पहले के किसी माहौल में पहुंचता है तो मुझे ये महसूस होता है और मैं अपने अंदर उस पूरे माहौल को जागता हुआ महसूस करता हूं कि वो मुशायरा जो लाल किला में हुआ करता होगा, जब वहाँ शम्में जलती रही होंगी, जब वहाँ वो शोरा के सामने आती रही होंगी, तो वहाँ गज़ल का माहौल कैसा बनता होगा, वहाँ सामाईन कैसे होते होंगे, वहाँ गज़ल किस तरह से पढ़ी जाती होगी, वहाँ गज़ल किस तरह से सुनी जाती होगी। उसके बाद गज़ल अपना सफ़र शुरू करती है, आगे बढ़ती है और हिंदुस्तान में वो बहुत सारे ऐसे शहरों में पहुंचती है जहां उसे बहुत खुशनुमा अंदाज में सजाया जाता है, संवारा जाता है, जिसमें बहुत सारे शहर हैं, जिसमें दिल्ली है, जिसमें कलकत्ता है, जिसमें हैदराबाद है, जिसमें खुद मुंबई है। इन तमाम शहरों में गज़ल अपना जादू जगाती है और जब ये बैरून मुल्क जाती है तो कभी ये अमेरिका पहुंचती है, कभी अफ्रीका पहुंचती है, कभी ये सऊदी अरब आती है और जब इसे हसन चौगले और उनके दोस्त अहबाब, उनके साथ काम करने वाले उसे दोहा और कतर लेकर आते हैं तो एक ऐसी शब बनती है
जो आज की शब है, और आज की शब जब बनती है तो वो ऐसे शायरों को आपके सामने पेश करती है। मेरी दरख्वास्त है आपसे कि इन तमाम शोरा का इस्तकबाल करें, अपनी भरपूर मोहब्बत का सबूत पेश करें और मुझे इजाज़त दें कि मैं आज के इस मुशायरे को, इस सफ़र को आपके सामने रख सकूं। मेरी ज़िम्मेदारी मुझे पता है और मुझे जिस तरह से बताया गया है कि दोहा कतर की जो समातें हैं वो बहुत हसीन हैं, और हसीन समातों के हवाले अगर कुछ किया जा सकता है तो बहुत अच्छे शेर किए जा सकते हैं, और बहुत अच्छे शेर वो जो शोरा यहाँ मौजूद हैं वो अपने साथ आपके और हमारे अपने मुल्क से लेकर आए हैं। हम इस यकीन के साथ आए हैं और इस उम्मीद के साथ आए हैं कि हम एक ऐसे शहर में जा रहे हैं, हम एक ऐसे मुल्क पहुंच रहे हैं जहां गज़ल नई नहीं है, जहां मशायरा नया नहीं है, जहां ये जो फहरिस्त है ये भी नई नहीं है। हम भले आपसे पहली मर्तबा मिल रहे हों, लेकिन हमारी आपकी मुलाकात बिल्कुल नई नहीं है। ये बरसों की दरीना वाबस्तगी का नतीजा है जो गज़ल और सामीन के दरमियान बनती रहती है। मैं यहाँ जाफरी साहब के एक शेर के साथ अपनी बात रखना चाहता हूँ कि मीर का फ़न हो या गालिब का या कैसर की गज़लें हों, मीर का फ़न हो या गालिब का या कैसर की गज़लें हों, सारा माजी लौट आएगा घर में उर्दू बाकी रख। मीर का फ़न हो या गालिब का या कैसर की गज़लें हों, सारा माजी लौट आएगा घर में उर्दू बाकी रख। और मैं इस आगाज़ के साथ मैं 4 मिसरे मैं हसन साहब और आपकी अंजुमन मुहिब्बान उर्दू और दोहा कतर के तमाम सामाइन की नज़र करता हूँ। देखें ये 4 मिसरे कि ये बज़्म शेर सजाई मुहिब्बान उर्दू ने, ये बज़्म शेर सजाई हम सब की तरफ से है कि ये बज़्म शेर सजाई मुहिब्बान उर्दू ने, गज़ल की रोशनी लाई मुहिब्बान उर्दू ने। ये बज़्म शेर सजाई मुहिब्बान उर्दू ने, गज़ल की रोशनी लाई मुहिब्बान उर्दू ने, और दयार हिंद से उर्दू की कहकशां लाकर हमारी कद्र बढ़ाई मुहिब्बान उर्दू ने। मैं इन मिसरों के बाद मैं दुआ करता हूँ कि आपका साथ मेरे लिए बेइंतहा ज़रूरी है। आप मेरा साथ दें, मैं आपके साथ हूँ। ये सारे शोरा और मैं और आप मिलकर इन तमाम मुंतज़मीन की जितनी भी मेहनतें और काविशें हैं उसे तारीख़ बनाने का काम और ज़िम्मा हम सबका है। मुझे पूरा यकीन है कि आज की शब जब कल सुबह होगी तो ये मुशायरा आपकी बहस का मौजू होगा, चर्चा होगा इसकी, और इसे तारीख़ बना दिया जाएगा। मैं मेराज फैज़ाबादी के इस शेर के साथ कि गज़ल के सारे जादू बोलते हैं, गज़ल के सारे जादू बोलते हैं जब उसके होंठ उर्दू बोलते हैं। मैं मंसूर आज़मी को उनके इस शेर के साथ आपके मकामी, आपके दोस्त, आपके भाई हैं, ये इस्तकबाल करें आज के पहले शायर का इस शेर के साथ कि रंजिश के बावजूद, शिकायत के बावजूद, मैं चाहता हूँ उसको अदावत के बावजूद। मतला हाज़िर खिदमत है कि दिल के जज्बात को दिल ही में दबा कर रखिए, दिल के जज्बात को दिल ही में दबा कर रखिए, अपने इखलास से किरदार को अजहर रखिए। दिल के जज्बात को दिल ही में दबा कर रखिए, अपने इखलास से किरदार को अजहर रखिए, और हमने बचपन से ही कांटों पे है चलना सीखा। मुलाज़ा फरमाया हज़रात कि हमने बचपन से ही कांटों पे है चलना सीखा, हमसे कहते हैं जरा पांव संभल कर रखिए। हमने बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बचपन से ही कांटों पे है चलना सीखा, हमसे कहते हैं जरा पांव संभल कर रखिए। और एक मतला और दो शेर मुलाजा फरमाए कि न राहबर न कोई राहगीर खींचता है, न राहबर न कोई राहगीर खींचता है, भली हो राह तो खुद ही जमीर खींचता है। न राहबर न कोई राहगीर खींचता है, भली हो राह तो खुद ही जमीर खींचता है। और मेरी लकीर का कद चाहता है कुछ घट जाए, मेरी लकीर का कद चाहता है कुछ घट जाए, सो उसके सामने ऊंची लकीर खींचता है। मेरी लकीर का कद चाहता है कुछ घट जाए, सो उसके सामने ऊंची लकीर खींचता है। और लकीरें ऐसी कभी कोई खींच सकता नहीं। मुलाजा फरमाए हजरात कि लकीरें ऐसी कभी कोई खींच सकता नहीं, हथेलियों पे जो रब्बे कदीर खींचता है। लकीरें, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लकीरें ऐसी कभी कोई खींच सकता नहीं, हथेलियों पे जो रब्बे कदीर खींचता है। और यही तो होता चला आ रहा है सदियों से, यही तो होता चला आ रहा है सदियों से, रिदा गरीब के सर से अमीर खींचता है। यही तो होता चला आ रहा है सदियों से, रिदा गरीब के सर से अमीर खींचता है। और हर एक चीज है यूं तो जमीन की खाकी, मुलाजा फरमाए हजरात कि हर एक चीज है यूं तो जमीन की खाकी, खमीर अपने नसब का खमीर खींचता है। हर एक चीज है, हर एक चीज है यूं तो जमीन की खाकी, खमीर अपने नसब का खमीर खींचता है। और उसे है जोम अमीरी का इस कदर मंसूर, कमा पे रख के वो दौलत के तीर खींचता है। उसे है जोम अमीरी का इस कदर मंसूर, कमा पे रख के वो दौलत के तीर खींचता है। और एक मतला और दो शेर और मुलाजा कि हुक्मराने वक्त गर नमरूद हो शद्दाद हो, हुक्मराने वक्त गर नमरूद हो शद्दाद हो, किस तरह फिर दिल किसी का शाद हो आबाद हो। मैं वो तायर हूं कि लेकर जाल भी उड़ जाऊंगा, मैं वो तायर हूं कि लेकर जाल भी उड़ जाऊंगा, डालकर फंदा दिखाना तुम अगर सयाद हो। मैं वो तायर हूं कि लेकर जाल भी उड़ जाऊंगा, डालकर फंदा दिखाना तुम अगर सयाद हो। और ये जरूरी तो नहीं कि चोर का बेटा हो चोर, ये जरूरी तो नहीं कि चोर का बेटा हो चोर, और हर एक मौलवी की मौलवी औलाद हो। ये जरूरी तो नहीं, मंसूर भाई वाह वाह, सहमत होगी, वाह। ये जरूरी तो नहीं कि चोर का बेटा हो चोर, और हर एक मौलवी की मौलवी औलाद हो। और लोग फितरत से सिवा चाहते हैं, लोग फितरत से सिवा चाहते हैं, अपनी मर्जी का खुदा चाहते हैं। लोग फितरत से सिवा चाहते हैं, अपनी मर्जी का खुदा चाहते हैं। और आप कुछ काम तो करते ही नहीं, सिर्फ मंजूर खुदा चाहते हैं। आप कुछ काम तो करते ही नहीं। वाह वाह वाह, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कुछ काम तो करते ही नहीं, सिर्फ मंजूर खुदा चाहते हैं। और आपको उनके संग होना था, आपको उनके संग होना था, प्यार करने का ढंग होना था। आपको उनके संग होना था, प्यार करने का ढंग होना था। और ये गर मोहब्बत की डोर लंबी थी, गर मोहब्बत की डोर लंबी थी, जिंदगी को पतंग होना था। गर मोहब्बत की डोर लंबी थी, जिंदगी को पतंग होना था। और आप क्यों दिल निसार कर बैठे, आप क्यों दिल निसार कर बैठे, आपको जब मलंग होना था। शुक्रिया, वाह वाह वाह। सामाईन कराम, मैं आपकी जानिब से मंसूर साहब को मुबारकबाद देता हूं कि क्या अच्छा आगाज़ दिया आज के इस मुशायरे को। और गज़ल हमारी तरबियत करती है, गज़ल हमारा मिजाज बनाती है। गज़ल सिर्फ किसी तफरीह का नाम नहीं है, गज़ल हमारी तबीयत का और हमारे मिजाज का हिस्सा बनती है, हमें शऊर देती है ज़िंदगी को जीने और ज़िंदगी को देखने का। मैं इस शेर के साथ कि अपनी तन्हाई की पलकों को भिगो लूं पहले,
اپنی تنہائی کی پلکوں کو بھگو لوں پہلے، پھر غزل تجھ پہ لکھوں بیٹھ کے رو لوں پہلے۔ دیوبند، اس کے ساتھ علی گڑھ، اور ان دونوں شہروں کے ساتھ آپ کا یہ وطن ثانی اور آپ کا شہر دوحہ، جب یہ تینوں چیزیں یکجا ہوتی ہیں تو ایک بہت حسین شخص کے روپ میں ہمارے سامنے آتی ہیں، اور اسے ندیم ماہر کہتے ہیں۔ میں درخواست کروں گا ندیم سے کہ وہ آئیں، اور میں نے سنا ہے کہ وہ بہت اچھے شعر کہتے ہیں۔ یہ مجھے ایک جملہ اور کہنے کی اجازت دے دیں ندیم بھائی، کہ جس طرح آپ سب کی خواہش ہے کہ وہ شعراء جو بمبئی سے اور ہندوستان سے تشریف لائے ہیں وہ آپ کے لیے آئے ہیں، آپ انہیں سننا چاہتے ہیں، لیکن ہم بھی یہ دیکھنے اور سننے آئے ہیں کہ اتنی دور رہتے ہوئے، وطن سے بہت پرے رہتے ہوئے، اس مزاج اور ماحول سے الگ رہتے ہوئے، ہمارے دوست، ہمارے بھائی، وہ شاعر جنہیں وہ ماحول میں اثر نہیں ہے، وہ غزلیں کس طرح کہتے ہیں۔ اس لیے کہ اس شہر میں جینا ایک بہت بڑا کام ہے، اور اس شہر میں غزل کہنا اس سے زیادہ بڑا کام ہے۔ ندیم بھائی، جناب صدر صاحب کی اجازت سے دو شعر ہیں۔ پہلے کہ زخموں کو کریدا ہے تو ماضی نکل آیا، زخموں کو کریدا ہے تو ماضی نکل آیا، سوکھے ہوئے دریاؤں سے پانی نکل آیا۔ زخموں کو کریدا ہے تو ماضی نکل آیا، سوکھے ہوئے دریاؤں سے پانی نکل آیا، اور تشنا تھے بہت دھوپ میں بھیگے ہوئے منظر، تشنا تھے بہت دھوپ میں بھیگے ہوئے منظر، کل رات تو سورج سے ہی پانی نکل آیا۔ واہ واہ، تشنا تھے، کیا بات ہے بھائی ندیم بھائی، واہ واہ، تشنا تھے بہت دھوپ میں بھیگے ہوئے منظر، کل رات تو سورج سے ہی پانی نکل آیا۔ اور دو شعر اور سن لیں کہ آئینوں کو نچوڑ کر دیکھا، آئینوں کو نچوڑ کر دیکھا، آئینوں کو نچوڑ کر دیکھا، عکس اپنا جھنجھوڑ کر دیکھا، اور خود سے نظریں نہ مل سکیں اپنی، لاکھ شیشوں کو توڑ کر دیکھا، خود سے نظریں نہ مل سکیں اپنی، لاکھ شیشوں کو توڑ کر دیکھا۔ اور غزل کا شعر سننے کے گرتے 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 سنبھل رہا ہوں میں، گرتے گرتے سنبھل رہا ہوں میں، دسترس سے نکل رہا ہوں، گرتے 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 سنبھل رہا ہوں میں، دسترس سے نکل رہا ہوں میں۔ اور شعر دیکھیں صدر صاحب کے دھوپ کا بھی عجب تماشا ہے، دھوپ کا بھی عجب تماشا ہے، اپنے سائے پہ چل رہا ہوں میں۔ واہ واہ واہ، دھوپ کا بھی عجب تماشا ہے، مقرر بھائی زحمت ہوگی ندیم بھائی، کیا اچھا شعر دھوپ کا بھی عجب تماشا ہے، صاحب سامعین، واہ واہ واہ، کہ دھوپ کا بھی عجب تماشا ہے، اپنے سائے پہ چل رہا ہوں میں، اور گفتگو ہے میری گلابوں سی، گفتگو ہے میری گلابوں سی، شخصیت میں کنول رہا ہوں میں۔ گفتگو ہے میری گلابوں سی، شخصیت میں کنول رہا ہوں میں، اور دھوپ جب سے ملی ہے چہرے پر، دھوپ جب سے ملی ہے چہرے پر، رفتہ رفتہ پگھل رہا ہوں میں۔ دھوپ جب سے ملی ہے چہرے پر، رفتہ رفتہ، دھوپ جب سے ملی ہے چہرے پر، رفتہ رفتہ پگھل رہا ہوں میں، اور ایک ہچکی کا کھیل ہے ماہر، ایک ہچکی کا کھیل ہے ماہر، اس قدر کیوں مچل رہا ہوں میں۔ ایک ہچکی کا کھیل ہے ماہر، ایک ہچکی کا کھیل ہے ماہر، سبحان اللہ، اس قدر کیوں مچل رہا ہوں میں، اور دسترس سے نکل رہا ہوں میں، دسترس سے نکل رہا ہوں۔ واہ واہ واہ، جہاں سے ندیم نے آخری شعر پہ آپ کو جوڑا تھا، میں چاہتا ہوں کہ اگلا شعر اور اس کے درمیان کچھ ایسا ہو کہ آپ کی سماعتیں بوجھل نہ ہوں۔ میں نے جیسا کہ ابھی عرض کیا تھا کہ ہم سب یہاں یہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں، سننے کے لیے آئے ہیں
کہ دوحہ قطر میں شاعری کیسی ہوتی ہے، کیسی ہو رہی ہے، کون لوگ ہیں جو اس فریضے کو نبھا رہے ہیں، کون ایسے لوگ ہیں جو شعلوں پہ چل رہے ہیں۔ تو یہاں اگر یہ اندازہ ہوا کہ بھی منصور صاحب کو ہم نے سماعت کیا، اس کے بعد ندیم کو ہم نے سنا، ان دونوں شعراء نے قطر کی اور دوحہ کی جو نمائندگی کی، تو اس سلسلے کو ہم تھوڑا سا جب آگے بڑھاتے ہیں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ابھی ہم نے آپ کے شہر کی جو نمائندگی سنی اور غزل کا جو لہجہ سنا، تو ہمیں ایسا لگا کہ ہم اس شہر میں آئے ہیں اور ہم نے ایک بہتر نمائندہ غزلیں آپ کے دونوں مقامی شعراء سے سنی، اور جب اس سلسلے کو ہم تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں تو ایک شخص ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، بہت نفیس، بہت خوبصورت سا، اور جب وہ اپنے شعری حوالے سے، اپنی غزل کے حوالے سے ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمیں بہت معتبر لگتا ہے۔ ابھی جس کی کتاب کا اجرا ہوا خواب سمندر کے عنوان سے، میں آپ کے اپنے شہر کے بہت نمائندہ اور بہت اچھے شاعر اور ہمارے اپنے شہر سے بہت نزدیک کے شہر سے رہنے والے عزیز نبیل سے درخواست کر رہا ہوں، اور آپ اپنے ہی شاعر کو، اپنے ہی میزبان شاعر کو اس طرح آج سنیں اور اسے نوازیں اور اس کا استقبال کریں کہ اسے ایسا لگے کہ اپنے گھر میں بھی ایک بہتر پذیرائی ہو سکتی ہے اور اس کی ہونی چاہیے۔ آج کہ ہمارے اپنے مشاعرے کا ایک بہت اہم نام، کہ اگر یہ کہیں مہمان شاعر بن کر گئے ہوتے تو بڑے اچھے مقام پہ پڑھتے، لیکن یہ مقامی معاملہ ہے۔ اور آپ سب کے لیے عرض ہے کہ 2 روز کے بعد عزیز نبیل کا ایک سفر ہے حیدرآباد ہند کے لیے، آپ دعاؤں سے نوازیں، نبیل وہاں پہنچیں اور اپنی کامرانی اور کامیابیوں کے جھنڈے گاڑیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشاعرہ آپ نے منصور اعظمی کی پہلی غزل اور پہلے شعر سے ہی بہت آگے بڑھا دیا ہے۔ میں اسی اردو کے حوالے سے 2 شعر پہلے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، صدر صاحب کی اجازت سے، کہ اردو ہے میرا نام، میں غالب کی زباں ہوں۔ اردو ہے میرا نام، میں غالب اردو ہے میرا نام، میں غالب کی زباں ہوں، اقبال کا فن، میر کا انداز بیاں ہوں۔ واہ! ہر حال میں سرسبز رہیں گی میری شاخیں، ہر حال میں سرسبز رہیں گی میری شاخیں، جڑ کاٹنے والوں سے کہو اردو زباں ہوں۔ واہ! جڑ کاٹنے والوں سے، واہ! ہر حال میں سرسبز رہیں گی میری شاخیں، جڑ کاٹنے والوں سے کہو اردو زباں ہوں۔ اور 2 شعر اور عرض کر رہا ہوں کہ آرزوؤں کے پر جلائیں کیا، آرزوؤں کے پر جلائیں کیا، کیا کریں خود کو بھول جائیں کیا، اور ماں تیری یاد آ رہی ہے بہت، ماں تیری یاد آ رہی ہے بہت، تو نے بھیجی ہیں کچھ دعائیں کیا، ماں تیری، واہ واہ واہ، واہ واہ، ماں تیری یاد آ رہی ہے بہت، خوبصورت شعر، واہ واہ واہ، تو نے بھیجی ہیں کچھ دعائیں کیا۔ واہ! بہت شکریہ نوازش۔ عرض کر رہا ہوں کہ میں دسترس سے تمہاری نکل بھی سکتا ہوں، میں دسترس سے تمہاری نکل بھی سکتا ہوں، یہ سوچ لو کہ میں رستہ بدل بھی سکتا ہوں۔ واہ! میں دسترس سے تمہاری نکل بھی سکتا ہوں، یہ سوچ لو کہ میں رستہ بدل بھی سکتا ہوں، اور قلم ہے ہاتھ میں کردار بھی میرے بس میں، قلم ہے ہاتھ میں کردار بھی میرے بس میں، اگر میں چاہوں کہانی بدل بھی سکتا ہوں۔ واہ! شکریہ۔ قلم ہے ہاتھ میں کردار بھی، شکریہ، کیا اچھا شعر، قلم ہے ہاتھ میں کردار بھی میرے بس میں، اگر میں چاہوں کہانی بدل بھی سکتا ہوں، اور اسے کہو کہ گریزاں نہ یوں رہے مجھ سے، اسے کہو کہ گریزاں نہ یوں رہے مجھ سے، میں احتیاط کی بارش میں جل بھی سکتا ہوں، میں احتیاط کی بارش میں جل بھی سکتا ہوں۔ اور عرض کر رہا ہوں میں 2-3 شعر اور کہ ارشاد، اگرچہ ذہن کے کشکول سے چھلک رہے تھے، اگرچہ ذہن کے کشکول سے چھلک رہے تھے، شعراء حضرات جو اس میں کیفیت بیان کی گئی ہے اس کے معنی زیادہ آسانی سے سمجھیں گے
کہ اگرچہ ذہن کے کشکول سے چھلک رہے تھے، خیال شعر میں ڈھلتے ہوئے جھجک رہے تھے. اور عرض کرتا ہوں کہ نہ جانے کس کے قدم چومنے کی حسرت میں، نہ جانے کس کے قدم چومنے کی حسرت میں تمام راستے دل کی طرح دھڑک رہے تھے. تمام راستے نہ جانے کس کے قدم چومنے کی حسرت میں تمام راستے دل کی طرح دھڑک رہے تھے. اور کوئی جواب نہ سورج میں تھا نہ چاند کے پاس، کوئی جواب نہ سورج میں تھا نہ چاند کے پاس. میرے سوال سرے آسماں چمک رہے تھے، میرے سوال سرے آسماں چمک رہے تھے. اور کسی سے ذہن جو ملتا تو گفتگو کرتے، کسی سے ذہن جو ملتا تو گفتگو کرتے. ہجوم شہر میں تنہا تھے ہم بھٹک رہے تھے. شکریہ. واہ واہ. عزیز بھائی، یوں ہے کہ میں عزیز نبیل سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور ضرور اپنے کچھ اشعار سنائیں. بے شک آج ان کا دن ہے، آج ان کی کتاب کا اجرا ہوا ہے، اور جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ میزبانوں کا بھی اپنا حق ہوتا ہے اور وہ حق آپ کو ملنا چاہیے. صدر محترم کا حکم ہے، آپ لوگوں کا حکم ہے، تو میں کچھ اور شعر سنا رہا ہوں، دو چار. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے، کچھ فرمائشیں اس طرف سے آواز آ رہی. شکریہ. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم مہمان شعراء کو زیادہ سنیں، اس لیے ہم لوگ بس یہ اعزاز حاصل کرنے کے لیے کچھ شعر سناتے ہیں. پھر بھی میں شعر سنا رہا ہوں کہ آنکھوں کے غمکدوں میں اجالے ہوئے تو ہیں، آنکھوں کے غمکدوں میں اجالے ہوئے تو ہیں، بنیاد خواب کی ڈالے ہوئے تو ہیں، بنیاد خواب کی ڈالے ہوئے تو ہیں. اور تلوار گر گئی ہے زمیں پر تو کیا ہوا، تلوار گر گئی ہے زمیں پر تو کیا ہوا، دستار اپنے سر پہ سنبھالے ہوئے تو ہیں. شکریہ. بہت شکریہ. شکریہ نوازش. تلوار گر گئی ہے زمیں پر تو کیا ہوا، دستار اپنے سر پہ سنبھالے ہوئے تو ہیں. اور عرض کر رہا ہوں کہ دستار اپنے سر پہ سنبھالے ہوئے تو ہیں. اب دیکھنا ہے آتے ہیں کس سمت سے جواب، اب دیکھنا ہے آتے ہیں کس سمت سے جواب. ہم نے کئی سوال اچھالے ہوئے تو ہیں، ہم نے کئی سوال، شکریہ، ہم نے کئی سوال اچھالے ہوئے تو ہیں. اور گو انتظار یار میں آنکھیں سلگ اٹھیں، گو انتظار یار میں آنکھیں سلگ اٹھیں، راہوں میں دور دور اجالے ہوئے تو ہیں. اور شعر عرض کر رہا ہوں کہ راہوں میں دور دور اجالے ہوئے تو ہیں. اور عرض کیا ہوں کہ زخمی ہوئی ہے روح تو کچھ غم نہیں ہمیں، زخمی ہوئی ہے روح تو کچھ غم نہیں ہمیں، ہم اپنے دوستوں کے حوالے ہوئے تو ہیں. شکریہ. ہم اپنے دوستوں کے حوالے ہوئے تو ہیں کہ ہم قافلے سے بچھڑے ہوئے ہیں مگر نبیل، ہم قافلے سے بچھڑے ہوئے ہیں مگر نبیل، ایک راستہ الگ سے نکالے ہوئے تو ہیں. ہم قافلے سے، شکریہ، ہم قافلے سے بچھڑے ہوئے ہیں مگر نبیل، ایک راستہ الگ سے نکالے ہوئے تو ہیں. شکریہ. بنیاد خواب کی ڈالے ہوئے تو ہیں، آنکھوں کے غم قدوں میں اجالے ہوئے تو ہیں. شکریہ. بہت بہت شکریہ. واہ واہ واہ. سامعین، داد دیں عزیز نبیل کو، دعائیں دیں کہ انہوں نے آج کے اس مشاعرے کو جو رنگ اور آہنگ دیا ہے وہ اس کامیاب مشاعرے کی دلیل ثابت ہوتا ہے. یہیں سے ایک اور نام سامنے آتا ہے جو تھوڑا سا مقامی بھی ہے، اور اس شعر کے ساتھ کہ ذہن کے سارے دریچوں پہ جمی ہے پتجھڑ، ذہن کے سارے دریچوں پہ جمی ہے پتجھڑ، ایک تیرا نام مہکتا ہے گلابوں جیسا. میں محمد ممتاز راشد صاحب کو آواز دینا چاہتا ہوں ان کے اس دو شعر کے ساتھ کہ تجھے سب شوق سے دیکھیں سراہیں، تجھے سب شوق سے دیکھیں سراہیں کہ تو ہے مغلیہ تعمیر جیسی، تمہاری دوستی میں کشش ہے نہیں یہ دوستی زنجیر جیسی.
समाअत फरमाएं और आप अपनी तालियों की गूंज पैदा करें इस मुशायरे में, इस हॉल में। शायर को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं, इसलिए कि शायर तो अपनी गज़ल से और अपने शेर से आपके सामने हाजिर है, लेकिन हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम शायर को उसके पूरे हक़ के साथ सुनें। इस्तकबाल आपका। शायरी थोड़ी देर बाद में थोड़ी सी दिल लगी। हाइको एक सिनफे सुकुन है। हाइको 3 मिसरों की नज्म, तंज़ो मज़ा मेरा मैदान रहा है थोड़ा सा। तीसरा मिसरा अभी समझ में आ जाए तो अभी हंस दीजिएगा, नहीं तो बाद में से। आप अभी भी हंसें, इसको सुनने के बाद और घर जाके भी हंसें, तो उनकी तासीर ही इंशाअल्लाह ताला ऐसी होगी। हाइको, शेर की शादी पे चूहे ने कहा, शेर की शादी पे चूहे ने कहा, शेर साहब कुछ दिनों की बात है, मैं भी तो शादी से पहले शेर था। वाह! सामईन बड़े इत्मीनान से मजे लें इस हाइको का, और आप घर भी जाकर हंसें, इसलिए कि ये बहुत ज़रूरी है। हंसना वैसे भी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। शेर की शादी पे चूहे ने कहा, शेर साहब कुछ दिनों की बात है, मैं भी तो शादी से पहले शेर था। मौलाना हाली ने कोई 120 साल 130 साल पहले एक मिसरा कहा था कि जहन्नुम को भर देंगे शायर हमारे। जहन्नुम को भर देंगे, भर चुकी है, भर चुकी है। भर चुकी है। जहन्नुम को भर देंगे शायर हमारे। तो मुझे थोड़ा सा दुख हुआ इस मिसरे में। मैंने कहा कि सिर्फ शायरी क्यों, तज़मीन के 3 मिसरे मुलाज़ा हूं। इरशाद आता हूं। सभी उस जगह पर इकट्ठे मिलेंगे, सभी उस जगह पर इकट्ठे मिलेंगे, ये लीडर, ये मुल्ला, ये ताजिर हमारे। सभी वकीलों जजों से जगह कुछ बची तो जहन्नुम को भर देंगे शायर हमारे। वाह भाई, भाई जहमत होगी भाई मुमताज भाई, ये दाद ये कह रही है कि इसे आपको दोहराना चाहिए। वाह 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 वाह। सभी उस जगह पर इकट्ठे मिलेंगे, ये लीडर, ये मुल्ला, ये ताजिर हमारे। वकीलों जजों से जगह कुछ बची तो जहन्नुम को भर देंगे शायर हमारे। थोड़ा सा शायरी की तरफ एक कथा कि दिल को बोझल कर देती हैं, पल में जल थल कर देती हैं। दिल को बोझल कर देती हैं, पल में जल थल कर देती हैं, यादों की सफ़ाकी तौबा यादें पागल कर देती हैं। क्या बात है सर, वाह 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 वाह। दिल को बोझल कर देती हैं, सुभान अल्लाह, पल में जल थल कर देती हैं, यादों की सफ़ाकी तौबा यादें पागल कर देती। वाह वाह वाह। गज़ल से पहले सिर्फ 2 कते और मैं सुनाना चाहूँगा। अच्छा। एक का उन्वान है मशवरा और दूसरे का उन्वान है जवाब मशवरा। मशवरा तालिब इल्मों के लिए है कि अपनी तालीम पर तवज्जो करो, मत पड़ो इश्क के अज़ाबों में। अपनी तालीम पर तवज्जो करो, मत पड़ो इश्क के अज़ाबों में। उम्र कटती है उनकी कांटों पर, फूल रखते हैं जो किताबों में। अपनी तालीम पर तवज्जो करो, मत पड़ो इश्क के अज़ाबों में। उम्र कटती है उनकी कांटों पर, फूल रखते हैं जो किताबों में।
اور جواب مشورہ ہے کہ تمہارے مشورے تاخیر سے ہیں۔ کیا بات؟ تمہارے مشورے تاخیر سے ہیں، ہر ایک تجویز وقت کھو چکی ہے، خبر کرنے تم اب آئے ہو جس کی، وہ انہونی تو کب کی ہو سکتی ہے۔ بھئی عشق کا عذاب تو یہ ہے کہ یہ تو سر چڑھ کر بولتا ہے۔ خبر کرنے تم اب آئے ہو جس کی، وہ انہونی تو کب کی ہو سکی۔ غزل کے چند اشعار اور پھر میں اجازت چاہوں گا۔ مطلب عرض کیا ہے کہ جسے چاہو اسے رسوا نہ کرنا، جسے چاہو اسے رسوا نہ کرنا، جسے چاہو اسے رسوا نہ کرنا، ستم کرنا مگر ایسا نہ کرنا۔ جسے چاہو اسے رسوا نہ کرنا، ستم کرنا مگر ایسا نہ کرنا۔ نوازا ہے مجھے اشکوں سے تم نے، نوازا ہے مجھے اشکوں سے تم نے، مگر دیکھو انہیں دریا نہ کرنا۔ کیا بات ہے بھئی، کیا سادگی سے، کیا اچھے شعر سنا رہے ہیں۔ نوازا ہے مجھے اشکوں سے تم نے، مگر دیکھو انہیں دریا نہ کرنا۔ بڑی خوش فہمیوں میں مبتلا ہوں، بڑی خوش فہمیوں میں مبتلا ہوں، بڑی خوش فہمیوں میں مبتلا ہوں، میرے خدشات کو سچا نہ کرنا۔ کیا شعر ہے بھائی ممتاز بھائی، واہ 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 واہ، ہم دوبارہ سننا چاہیں گے صحیح سامعین، واہ واہ، بڑی خوش فہمیوں میں مبتلا ہوں، واہ واہ واہ، میرے خدشات کو سچا نہ کرنا۔ تیرا بیمار ہو کر جی رہا ہوں، تیرا بیمار ہو کر جی رہا، تیرا بیمار ہو کر جی رہا ہوں، مجھے اب عمر بھر اچھا نہ کرنا۔ واہ، تیرا بیمار ہو کر جی رہا ہوں، تیرا بیمار ہو کر جی رہا ہوں، تیرا بیمار ہو کر جی رہا ہوں، واہ، مجھے اب زندگی بھر، مجھے اب عمر بھر اچھا نہ کرنا۔ واہ واہ واہ، تیرا بیمار ہو کر جی رہا ہوں، مجھے اب عمر بھر اچھا نہ کرنا۔ تھوڑا سا گریز کا پہلو کہ اگر لکھنا تو لکھنا حرف روشن، مجھے لکھنا، اگر لکھنا تو لکھنا حرف روشن، یوں ہی صفحات کو کالا نہ کرنا۔ کیا بات، اگر لکھنا تو لکھنا حرف روشن، کیا اچھی غزل، واہ واہ واہ، اگر لکھنا تو لکھنا حرف روشن، یوں ہی صفحات کو کالا نہ کرنا، اور بلندی کا تصور مٹ نہ جائے، کسی کم ظرف کو اونچا نہ کرنا۔ واہ، بلندی کا تصور مٹ نہ جائے، کسی کم ظرف کو، بلندی کا تصور مٹ نہ جائے، کسی کم ظرف کو اونچا نہ کرنا۔ اور آخری شعر ہے کہ رواداری کی باتیں خوب، لیکن رواداری کی باتیں خوب، لیکن کبھی غیرت پہ سمجھوتا نہ کرنا۔ واہ، رواداری کی باتیں خوب، لیکن کبھی غیرت پہ سمجھوتا نہ کرنا۔ جسے چاہو اسے رسوا نہ کرنا، ستم کرنا مگر ایسا نہ کرنا۔ تیرا بیمار ہو کر جی رہا ہوں، مجھے اب عمر بھر اچھا لگا۔ واہ واہ واہ۔ سامعین، ابھی ممتاز راشد جب پہلے حصے میں اپنے مزاحیہ اشعار اور ہائی کو سنا رہے تھے، اور اس کے بعد جب انہوں نے وہ سنجیدہ غزل چھیڑی، تو میں اس بات پہ غور کر رہا تھا کہ ان دونوں نظموں اور غزلوں کے درمیان ممتاز راشد پہلے بھی اچھے تھے اور غزل میں آنے کے بعد بھی بہت بے پناہ اور بہت خوبصورت تھے۔ یہ ایک بڑے مارکے کی بات ہے کہ وہ ایک ہی شاعر آپ کو ہنسائے بھی اور وہی شاعر آپ کو اپنی غزل میں رلائے بھی۔ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے کیا اچھی غزل سنائی، اور آپ کو مبارکباد سامعین کو کہ آپ ایک ایسا تاریخی مشاعرہ سن رہے ہیں جو اپنے پہلے شاعر سے، جو اپنی پہلی ہی غزل سے
इस पूरे जश्न को, इस पूरी महफिल को जमा बना चुका है। और ये बहुत हसीन महफिल होती जा रही है और एक ऐसी हसीन महफिल में हम सब जमा हैं और यहीं से इस पूरे सिलसिले को और फजू करते हुए कि गज़ल के दिलरुबा लहजे में बोलूं, गज़ल के दिलरुबा लहजे में बोलूं, वो आ जाए तो फूलों में तोलूं। मैं अब जिस शायर को आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, मैं कुछ ही लम्हों पहले उससे वाकिफ़ हुआ। मुझे बताया गया कि वो बहुत करीब के मुल्क सऊदी अरब से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, बड़ा तवील सफ़र करके, और ये भी पता चला कि वो बहुत अच्छी शायरी करते हैं। और एक अच्छे शायर को जब आपकी समाअतों के सुपुर्द करने का वक्त आता है तो मुझे यूं भी बहुत अच्छा लगता है कि मेरी आवाज़ के तवस्सुस से, मेरे अल्फाज के तवस्सुस से कतर और दोहा के सामईन एक बहुत अच्छे शायर से मिलने जा रहे हैं और उस शायर का नाम है सुहेल साकिब। इस्तकबाल करें अपने मेहमान शायर। हज़रात, गज़ल से पहले चंद अशार मुख्तलिफ कैफियत आता हूँ आपकी हसीन समातों तक पहुँचाना चाहूँगा। एक मतला और दो शेर। इरशाद सुहेल भाई, आता हूँ कि सच जो कहता हूँ तो सच्चाई से डर लगता है, सच जो कहता हूँ से डर लगता है, तो सच्चाई से डर लगता है, खुद सरों की मुझे दानाई से डर लगता है। सच जो कहता हूं तो सच्चाई से डर लगता है, खुद सरों की मुझे दानाई से डर लगता है। और जाने कब कौन से मंजर को उतारे दिल में, जाने कब कौन से मंजर को उतारे दिल में, इस भटकती हुई बीनाई से डर लगता है। वाह वाह वाह, जाने कब कौन से मंजर को उतारे दिल में, सुभान अल्लाह, इस भटकती हुई बीनाई से डर लगता है। और हज़रात शेर है, इस भटकती हुई बीनाई से डर लगता है कि आपका हुक्म है कुछ आप पे लिखूं, लेकिन आपका हुक्म है कि आपका हुक्म है कुछ आप पे लिखूं, लेकिन अपनी तहरीर की सच्चाई से डर लगता है। वाह, सुभान अल्लाह भी, कि आपका हुक्म है कुछ आप पे लिखूं, लेकिन अपनी तहरीर की सच्चाई से डर लगता है, डर लगता है, अपनी तहरीर की सच्चाई से डर लगता है। हजरात, 4 मिसरे परदेश के हवाले से आप सबकी नजर करना चाहूंगा। आप हजरात इरशाद कि गरज है क्या मुझे दीवारों दर बनाने से, गरज है क्या मुझे, गरज है क्या मुझे बनाने से, दीवारों दर बनाने से, मैं जानता हूं बहुत दूर हूं ठिकाने से। गरज है क्या मुझे वाह दीवारों दर बनाने से, मैं जानता हूं बहुत दूर हूं ठिकाने से, और मैं इस जमीन में अपनी जड़ें कहां ढूंढूं, मैं इस जमीन में अपनी जड़ें कहां ढूंढूं, अरे लगा हुआ हूं मैं गमले में एक जमाने से। क्या शेर है भाई, वाह 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 वाह, इस्तकबाल करें इस शायर का, शेर का इस्तकबाल आपकी जिम्मेदारी। वाह 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 वाह, क्या शेर है, क्या शेर है, वाह वाह वाह। कि गरज है क्या मुझे दीवारों दर बनाने से, सुभान अल्लाह, गरज है क्या मुझे दीवारों दर बनाने से, मैं जानता हूं बहुत दूर हूं ठिकाने से, और मैं इस जमीन में अपनी जड़ें कहां ढूंढूं, मैं इस जमीन में लगा हुआ हूं मैं गमले में एक जमाने से। वाह भाई, लगा हुआ हूं मैं गमले में एक जमाने से। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। रेमंड डेविस का आजकल बहुत खबरों में प्रचार हो रहा है, 2-4 आदमी मार दिए थे चलते चलते, तो 4 मिसरे उस तनाजुर में देखिएगा कि
जाते हुए लोगों से हवाले नहीं मांगो, जाते हुए लोगों से हवाले नहीं मांगो, तुम डूबते सूरज से उजाले नहीं मांगो। जाते हुए वाह 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 कि जाते हुए लोगों से हवाले नहीं मांगो, तुम डूबते सूरज से उजाले नहीं मांगो, और जब कत्ल हुआ है तो सजा मौत ही होगी। जब कत्ल हुआ है तो सजा मौत ही होगी। कि जाते हुए लोगों से हवाले नहीं मांगो, तुम डूबते सूरज से उजाले नहीं मांगो, और जब कत्ल हुआ है तो सजा मौत ही होगी, तुम फैसले मुंसिफ से निराले नहीं मांगो। वाह, जब कत्ल हुआ है तो सजा मौत ही होगी। कि जब कत्ल हुआ है वाह 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 तो सजा मौत ही होगी, तुम फैसले मुंसिफ से निराले नहीं मांगो, तुम फैसले मुंसिफ से निराले नहीं मांगो। कुछ सियासी रंग के 4 मिसरे हजरात आप तक पहुंचाना चाहूंगा। इरशाद इरशाद। सुनो भाई, ये दाद है सोहेल भाई जी, और आपकी ये बहुत हौसला अफजाई हजरात। 4 मिसरे देखिएगा कि सियासी लोगों की इज्जत किया करो साकिब। सियासी लोगों रंग देखिए साहब, 4 मिसरे हैं कि सियासी लोगों की इज्जत किया करो साकिब, तमाम शहर में इनको ही मोतबर जानो। सियासी लोगों की इज्जत किया करो साकिब, इज्जत किया करो साकिब, तमाम शहर में इनको ही मोतबर जानो। हर एक बात को हंसकर सुना करो इनकी, हर एक बात को हंसकर सुना करो इनकी, कि ये बेवकूफ है इनका बुरा नहीं मानो। वाह मुकर्रर भाई, वाह वाह सोहेल भाई, वाह। ये हजरात उनके लिए जो यहां हॉल में नहीं है, कि सियासी लोगों की इज्जत किया करो साकिब, तमाम शहर में इनको ही मोतबर जानो। हर एक बात को हंसकर सुना करो इनकी, ये बेवकूफ हैं इनका बुरा नहीं मानो। वाह हजरात, कुछ रंग बदलते हैं, कुछ थोड़ा सा गजल का रंग। शोरा हजरात बैठे हुए के एक नहीं, आप तो इनकी फरमाइशों पे ध्यान दें बस जी, थोड़ा यही है, असल तो यही है। अच्छा, 4 मिसरे और आपकी नजर जरा सा थोड़ा सा मौजू बदल के, कि यूं तो इंसान की फितरत में खता होती है, यूं तो इंसान की फितरत में खता होती है, और हो जाए खता फिर तो दुआ होती है। यूं तो इंसान की फितरत में खता होती है, और हो जाए खता फिर तो दुआ होती है। अरे कच्ची मट्टी के कटोरे से पिया कर पानी, कच्ची मट्टी के कटोरे से पिया कर पानी, प्यास भी बुझती है, सुन्नत भी अदा होती है। वाह, कि कच्ची मट्टी के कटोरे से पिया कर पानी, प्यास भी बुझती है, सुन्नत भी अदा होती है। 4 मिसरे हज़रात और उसके बाद फिर गजल। शायद कि ये खून न अपना रंग दिखा दे कभी कहीं। मिसरे देखिएगा हज़रात, ये खून न अपना रंग दिखा दे कभी कहीं, ये बार ही सही जरा हंसकर उठाइए। ये खून अपना रंग दिखा दे कभी कहीं, ये बार ही सही जरा हंसकर उठाइए। खाया हराम आपने है उम्र भर मगर, खाया हराम आपने है उम्र भर मगर, औलाद को जो हो सके जायज खिलाइए। कि ये खून अपना रंग दिखा दे कभी कहीं, ये बार ही सही जरा हंसकर उठाइए। सुभान अल्लाह। खाया हराम आपने है उम्र भर मगर, औलाद को जो हो सके जायज खिलाइए। हज़रात, एक गजल के अगर इजाजत हो तो चंद शेर सुनाए भी सुनाए। वाह वाह, बताओ।
یہ بھی سیاسی پس منظر ہے، جو حالات چل رہے ہیں ہم سب کے سامنے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی امان میں رکھے. مطلب دیکھیے کہ کیا خوف کہ خطرے تو یہاں بھی ہیں وہاں بھی. کیا خوف کہ خطرے تو یہاں بھی ہیں وہاں بھی. گھر گھر میں اندھیرے تو یہاں بھی ہیں وہاں بھی. گھر گھر میں اندھیرے تو یہاں بھی ہیں وہاں بھی. اور ملنا ہے تو پھر کیوں نہ ملیں سامنے سب کے. ملنا ہے تو پھر کیوں نہ ملیں سامنے سب کے. ارے روشن کئی رستے تو یہاں بھی ہیں وہاں بھی. ملنا ہے تو پھر کیوں نہ ملیں سامنے سب کے. روشن کئی رستے تو یہاں بھی ہیں وہاں بھی. اور سیلاب سے بچنے کے جتن دونوں ہی کر لیں. سیلاب سے بچنے کے جتن دونوں ہی کر لیں. مٹی کے گھروندے تو یہاں بھی ہیں وہاں بھی. مٹی کے گھروندے تو یہاں بھی ہیں وہاں بھی. اور شطرنج کی بازی کہ سیاست ہے ہماری. شطرنج کی بازی کہ سیاست ہے ہماری. ارے پٹتے ہوئے مہرے تو یہاں بھی ہیں وہاں بھی. پٹتے ہوئے مہرے تو یہاں بھی ہیں وہاں بھی. اور شعر دیکھیے گا صاحب کہ انجام فسانے کا بھلا کیسے ملے گا. انجام فسانے کا بھلا کیسے ملے گا. کردار ادھورے تو یہاں بھی ہیں وہاں بھی. اور میں کس کو سراہوں تو کسے رد کروں میں. مقطع حضرات کہ میں کس کو سراہوں تو کسے رد کروں میں. ارے ثاقب میرے اپنے تو یہاں بھی ہیں وہاں بھی. ثاقب میرے اپنے تو یہاں بھی ہیں وہاں بھی. بہت شکریہ حضرات. جزاک اللہ.